بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، نیو ناول ریڈ کرنا ہے آج۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ دوسری بات، آپ لوگوں کا رسپانس پھر بہت ہی زیادہ فضول کیا ہے سیکنڈ ایپیسوڈ پہ، تو یہ بھول جائیں کہ کل تھرڈ ایپیسوڈ آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیں ناول پڑھتے ہیں، پھر بری بری خبریں بعد میں سناؤں گی نا، پہلے اچھا ناول پڑھ لیں۔ امی درد کے مارے وہ کرا اٹھی تھی۔ شگفتہ جو بڑے انہماک سے اس کے سر میں تیل لگانے کے بعد اب مساج کری تھی، اس کی دہائی پر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ امی یہ میرا سر ہے، اور سر پر جو بال ہو گیا نا بہت نازک ہے، جس طرح آپ میرے نازک بالوں کے ساتھ دھینگا مشتی کر رہی ہیں، بال لمبے ہونے کے بجائے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے اور یہ ایک دنیا میرے بالوں پر فدا ہے نا، میری ٹنڈ دیکھ کر بھاگ جائے گی۔ اس کا انداز اتنا دکھی تھا کہ پاس بیٹھی سعدیہ کی ہنسی نکل گئی۔ ہی بڑی ہنسی آ رہی ہے، ذرا مجھے آزاد ہونے تو تمہاری بتیسی توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ اس کے جارحانہ انداز پر سعدیہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ اس سے کیوں لڑی ہو؟ قصور تمہارا ہی ہے، کیوں بالوں میں کنگھی نہیں کرتی؟ دیکھو کتنے الجھ گئے ہیں۔ انہوں نے کنگھی اس کے بالوں میں گھمائی جو کچھ فاصلہ سمیٹتے ہی بالوں کے جنگل میں الجھ گئی۔ بس سمی چھوڑیں، مجھے نہیں لگوانا تیل، اور کنگھی میں خود کر لوں گی۔ وہ ایک دم اٹھی اور جلدی جلدی بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دینے لگی۔ تبھی دائیں طرف کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، جہاں سے سفید ٹراؤزر اور سفید شرٹ پہنے، ایک ہاتھ میں بیٹ اور دوسرے میں بیگ تھامے عدیل نمودار ہوا۔ ہیلو گرلز، السلام علیکم چچی جان۔ وہ اسوا اور سعدیہ کو ہاتھ ہلاتے ہوئے شگفتہ کے سامنے جھکا۔ جیتے رہو، انہوں نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی۔ یہ تم کہاں جا رہے ہو، کھیلنے یا پڑھنے؟ سعدیہ نے آنکھیں سکوڑ کر بیٹ اور بیگ کو دیکھا۔ دونوں کام کرنے، پہلے کھیلوں گا پھر پڑھوں گا۔ ہاں، پھر ہو چکی پڑھائی۔ سعدیہ نے سر جھٹک کر وہاں دوبارہ کتاب پر کاٹ دی۔ ہر کوئی تمہاری طرح کنزین نہیں ہوتا، سارا دن کتابوں میں سردیاں رہتی ہو، پھر جا کر اتنے نمبر لیتی ہو جتنے میں 2 گھنٹے میں پڑھ کر لے لیتا ہوں۔ تم، سعدیہ کی انگلی اٹھاتی شگفتہ نے اسے روک دیا۔ اچھا چچی جان، میں چلتا ہوں، آج بریانی بنائیے گا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا لیکن اسوا کے قریب پہنچتے ہی رک گیا۔ کچھ چونک کر اس کے سر کو دیکھا اور آہستہ سے ناک اس کے سر کے قریب لے جا کر سونگھا۔ 2 مرتبہ سونگھنے کے بعد اس نے ہلکا سا چکر کھایا اور زمین پر چت لیٹ گیا۔ شگفتہ جو پریشان ہو کر اٹھنے لگی تھی، سعدیہ کے کہکے پر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اسوا نے کھانچ آنے والی نظروں سے زمین پر لیٹے عدیل کو دیکھا اور دوسری پل اپنا جوتا اتار کر وہ اس کے منہ پر رکھ چکی تھی۔ منہ پر جوتی کے ساتھ احساس ہوتے وہ تڑپ کر اٹھا۔ اب کی بار شگفتہ اور سعدیہ کی ہنسی کے ساتھ اس کا کہکا بھی شامل تھا۔ انہوں رام ہے، جوتی سونگھ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عدیل نے کپڑے چھاڑتے ہوئے ناگواری سے اسوا کو دیکھا۔ تمہارے جیسوں کا یہی علاج ہے، بے نیاری سے بولی۔ جیسے کو تیسا، سعدیہ نے بدلہ لیا۔ تمہیں تو رات کو پتہ چلے گا جب ہلاکو خان میتھس کا ٹیسٹ لیں گے، پھر ذرا آنا میرے پاس مدد کے لیے۔ عدیل کی دھمکی پر ایک پل میں اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ہلاکو خان کیڑا؟ اس نے ذرا سی گردن دروازے کے اندر ڈال کر جھانکا اور کمرے میں صرف عدیل اور سعدیہ کو دیکھ کر اس کی نظریں بے ساختہ گھڑی کی طرف اٹھی، جہاں 6:15 ہو رہے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹھنے کے بعد مسکراتے ہوئے ان دونوں کا جائزہ لیا۔ لگتا ہے چھٹی ہوئے 15 منٹ اوپر ہو چکے ہیں اور ہلاکو خان ابھی تک نہیں آئے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ تشریف لا چکے اور اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہے ہیں۔ اچھا، سعدیہ کے معلومات فراہم کرنے پر اس نے مایوسی سے کاپی کھول لی۔ کاپی کھولتے سے یاد آیا کہ اس نے ٹیسٹ تو یاد ہی نہیں کیا۔ اس نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا۔ ماں صدقے چلی جا، پھر تین دسے گا کیا ہوا؟ سعدیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یار، میں نے تو ٹیسٹ ہی یاد نہیں کیا۔ اس کے منہ لٹکانے پر سعدیہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر سر جھکا لیا، جبکہ عدیل مسلسل گھورنے کے بعد بولا، آخر پڑھائی سے تمہارا اینٹ کتے والا بیر کیوں ہے؟ دیکھو بھائی، میرے پڑھنے کا مقصد تو صرف پاس کرنا ہی ہے، تو کیوں آخر دن رات پاگلوں کی طرح جا کر پڑھائی کروں؟ مقصد تو پاس ہونا ہے، اب چاہے گریڈ آئے یا نہ آئے۔ میرے نزدیک لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا بالکل بیکار ہے۔ آخر میں کرنا تو ہانڈی چولہا ہی ہے، اور آخری وجہ یہ کہ کیوں بندہ پڑھ کر اپنا رنگ روپ خراب کرے۔ آخر میں اس نے داد طلب نظروں سے عدیل کو دیکھا۔ واہ کیا بات! عدیل کی داد پر اس نے ایک بار پھر گھڑی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اللہ کرے ہلاکو خان کو نیند آ جائے، ان کا پیٹ خراب ہو جائے، وہ باتھ روم کا راستہ بھول جائیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑے جذب کے عالم میں اپنے کام میں مشغول تھی، جب تبھی کھنکارنے کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور سامنے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہلاکو خان کو دیکھ کر اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئی، جبکہ وہ ایک سخت نظر اس پر ڈال کر سعدیہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے تھوک نکل کر خود کو حوصلہ دیا۔ اس کی کھوری سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے سارے نادر خیالات سن چکا ہے۔ اوئے ہوئے، تو ہن تیرا کی بنے گا کالیا؟ اسوا نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھ کر اپنی بے زر سی بد دعاؤں کا رد عمل تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ چہرہ لیے سعدیہ کی کاپی پر جھکا ہوا تھا۔
अपनी कोशिश में नाकाम होकर इसने नज़रें घुमाई जो बेसाख्ता अंदाज में अदील से जा मिली। इसे नज़रें मिलते ही अदील के होंठों पर मुस्कुराहट मचलने लगी। उसवा के मुंह से निकलने वाली गड़गड़ाहट बेसाख्ता सी। मेहरान ने चौंक कर उसवा को देखा तो अदील का कहका छूट गया। क्या हो रहा है? पढ़ने के वक्त भी तुम लोगों को मजाक सूझता है? अदील अपनी बुक लाओ और उसवा तुम भी। वो दोनों अपनी अपनी जगह से उठे। अदील की कॉपी देखने के बाद इसने सवालिया नज़रों से उसवा को देखा तो इसने सर नफ़ी में हिला दिया। मेहरान के माथे पर बल पड़ गया। ये 2 मन का सर हिलाने से तुम्हारा क्या मतलब है? ये जो अल्लाह ताला ने तुम्हें गज़ भर की ज़ुबान दी है इसका इस्तेमाल करो। अदील की हंसी निकल गई। शट अप अदील। मेहरान के डांटने पर इसने सर झुका लिया, लेकिन मुस्कुराहट ने अब भी इसके चेहरे का हाथा किया हुआ था। हाय जी, तो मेरे भी स्टूडेंट काम ना करन, मेरा दिल करता गिच्ची मरोड़ दूँ पकड़ के उनकी। मैंने तुम्हें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने को दी थी, कहाँ है? वो एक बार फिर इससे मुखातिब हुआ। मुझे मेरी समझ में नहीं आया था। वो सर झुकाते हुए बोली। ये बात तुम मुझे कल भी बता सकती थी। इसने कोई जवाब ना दिया तो मेहरान ने गहरा सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया। बैठो यहाँ और बुक लाओ। मेहरान ने इसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। क्या समझ में नहीं आया? किताब का मतलूबा सफ़ा निकाल कर इसने उसवा की शक्ल देखी। कुछ भी नहीं। इसने बड़ी मासूमियत से जवाब देने पर कागज़ पर चलता मेहरान का हाथ बेसाख्ता थमा था। यहाँ दिमाग है या भूसा? मेहरान ने उंगली इसके सर पर मारी तो सादिया और अदील ने बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त की और अब की बारी से गुस्सा आने के बजाय रोना आ गया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी तुम अच्छे मार्क्स ले लोगी, लेकिन अब तो तुम्हारा पास होना भी मुश्किल लगता है। अब एक बार कान और आंखें खोल कर सुनो और देखो मैं क्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊँगा। इसने अपनी लिखना शुरू किया था जब एक के बाद दूसरा कहानी का कतरा सफ़े पर गिरा। इसने कुछ चौंक कर सर उठाया। अब ये क्या है? मेहरान ने नागवारी से इसके आंसू को देखा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। बस आंसू में रवानी आ गई। हद होती है। मेहरान ने गुस्से से पेन कापी पर दे मारा। रोज़ तुम्हारे पास ना पढ़ने का बहाना होता है, कुछ कहूँ तो रोना शुरू हो जाता है। सादिया और अदील भी तो हैं, कभी जो उन्होंने मुझे तंग किया हो। आपको वैसे ही मैं बुरी लगती हूँ। जाहिर सी बात है मैं आपकी सगी नहीं, जो आप वो तो आपके अपने बहन भाई हैं। उस वक्त की बात पर कुछ लम्हों के लिए वो हक्का बक्का रह गया। अगले लम्हे वो झटके से खड़ा हुआ। गेट आउट, निकल जाओ कमरे से। और वो भी एक झटके से उठी थी। मुझे भी नहीं पढ़ना आपसे। वो धुप धुप करती बाहर निकल गई। दूसरे पल वो भी दंदनाता हुआ कमरे से बाहर चला गया, जबकि अदील और सादिया हैरान परेशान एक दूसरे को देखने लगे। दस्तक पर इसने चादर से सर निकाल कर देखा। अदील पर नज़र पड़ते सर फिर चादर में घुसा लिया। उसवा उठो ना। अदील के पुकारने पर वो टस से मस ना हुई तो इसने हल्की सी चादर खींच के इसका चेहरा देखना चाहा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसने फाड़ खाने वाले अंदाज में चादर हटाई। उफ, इतना गुस्सा? अदील ने पीछे हटते डरने की एक्टिंग की। चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। इसने वाकई इसका सर फाड़ने के लिए इसी चीज़ की तलाश की थी। मैंने क्या किया? कसूर तो भाई का। क्या किया? सबसे ज़्यादा दांत तुम्हारे निकल रहे थे। मेरी बेइज्जती पर तुम्हें खुशी महसूस हो रही थी। कम मौन यार, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? तुम जानती हो भाई पढ़ाई के मामले में ऐसे ही है। वो हमारी भलाई के लिए मैं डांटती हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, तुम्हें तो अंदाज़ा मैं कितना खुश मिजाज हूँ। सैड सिचुएशन भी मुस्कुराहट मेरे होंठों से जुदा नहीं होती। मैं तो जब मरूंगा फिर मुस्कुरा रहा हूँ। बस बस ज़रा फैलने की ज़रूरत नहीं है। चुप का रोज़ा टूटा या नहीं? इसी वक्त सादिया सेब खाते हुए कमरे में दाखिल हुई। जब हर तरफ अमन का झंडा लहरा जाता है तभी मिस फाख्ता आ जाती है सुरीले गीत गाने। अदील ने सादिया को देखकर कहा तो मुस्कुराते हुए उसवा के करीब बैठ गई। भाई मेरे, मैं वैसे लड़ाई से कोसों दूर रहती हूँ। जो लड़ाई से दूर भागते हैं वो कम से कम सुलह तो करवा देते। मैंने तुमसे कितना कहा कि मेरे साथ चलकर महर के सामने मेरी सिफारिश कर दो, लेकिन नहीं। मुझे पता था मुझे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही से मना लोगे। इसने कहने के साथ ही सर पर हाथ मारा। मैं क्या कहने आई थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बातों में लगा दिया। उस वक्त मैं अब्बू बुला रहे हैं। ताया जी आ गए। वो सब भुलाकर तेरी से बाहर की तरफ भागी। ताया जी, वो बाहर से पुकारती हुई अंदर दाखिल हुई। इसे देखते उन्होंने अपने दोनों बाजू फैला दिए। इनके साथ लगते हुए रोने लगी। पहले तो वो मुस्कुराकर इसकी पुछ थपथपाते रहे, लेकिन जब आंसुओं का सिलसिला तवील होने लगा तो इन्होंने कुछ परेशान होकर इसे खुद से अलग करके इसका चेहरा देखा, जो पूरी तरह सुर्ख हो रहा था। वो किसी अजीज़ की शादी पर 2 दिन के लिए बाहर किए हुए थे। जानते थे इनके बगैर वो उदास होगी और इसके रोने की वजह वो यही समझ रहे थे, लेकिन इतना शदीद रद्द-ए-अमल इस वजह से नहीं हो सकता था। उस वक्त क्या हुआ बेटा? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? इनका इतना पूछना गजब हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस वक्त बताओ बेटा, किसने तुम्हें कुछ कहा है? मेहरान भाई ने। मेहरान ने? वो हैरान हुए। जी, इन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया और ये अभी नहीं हुआ। वो हर बार मेरी इंसल्ट करते हैं। अगर वो बड़े और लाइक हैं या मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मेरा क्या कसूर है? हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। खुद को बहुत तौबसीर समझते हैं। मुझे बहुत गौर से इसकी बात सुन रहे थे, एकदम हंस पड़े। इनके हंसने पर बुरा मानकर पीछे हट गई तो उन्होंने दोबारा इसे अपने साथ लगा लिया। तुम अपना दिल बुरा मत करो और ना रोने की ज़रूरत है। मैं खींचता हूँ इस गधे के कान। कान नहीं खींचने, बल्कि आपने इनकी इंसल्ट करनी है जिस तरह इन्होंने मेरी की है। इसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि इन्होंने चौंक कर इसे देखा। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो आपसे बड़ा है। तो इसका क्या मतलब? वो जब चाहे मेरी इंसल्ट कर दे, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब गुस्सा थूक दो और अपनी ताई से मिल लो। किचन में देखो तुम्हारी अम्मी या ताई हैं, इन्हें कहो मेरे लिए चाय भेज दे। वो सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। वो किताब पढ़ रहे थे जब दस्तक देकर मेहरान अंदर दाखिल हुआ। आपने बुलाया था अब्बू? हाँ। इन्होंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और इसे बैठने का इशारा किया। कल तुमने उसवा को डांटा था? जी। जी?
ان کی بات سن کر وہ حیران ہوا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے خاص طور پر اسے بلاوا بھیجا تھا وہ سمجھا کوئی خاص بات ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولے، وہ کہہ رہی تھی تم نے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا، جانتے ہو وہ ساری رات روتی رہی۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولا، اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا کہنا ہے کہ میں اسے اپنا سگا نہیں سمجھتا، حالانکہ میں نے اس میں اور سعدیہ میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ ساری پرابلم تو یہ کہ پڑھنے سے اس کی جان جاتی ہے۔ اس کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرا، یہ تو ٹھیک ہے، زیادہ پڑھ کر کرنا بھی کیا؟ ان کی بات پر حیران ہوا تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں ابو؟ ہماری فیملی میں سب ایک سے بڑھ کر ایک ڈگری ہولڈر ہے، ایسے میں صرف اسوا کا نہ پڑھنا آپ جانتے ہیں لوگ کیسی باتیں کریں گے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں اسوا کی ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے، لیکن باہر کے لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ اس کا باپ نہیں تو تایا نے اس کو پڑھایا نہیں۔ مہران کی بات ایسی تھی کہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسوا سے بے تحاشا لاڈ پیار کی وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے اسوا کو کبھی محسوس کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ وہ اس کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہیں یاد تھا جب اسوا پیدا ہوئی تو وہ سب کتنا خوش تھے، خاص طور پر وہ اور جاوید، اسوا کے والد۔ اسوا گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ایک وجہ تو اس کی منموہنی صورت تھی، دوسری وجہ ان کے گھر میں وہ پہلی لڑکی تھی۔ ان کے گھر کا سب سے بڑا بیٹا مہران تھا، اس کے سال بعد عدیل پیدا ہوا اور کچھ ماہ بعد جاوید کے گھر اسوا پیدا ہوئی۔ اسوا کے بعد سعدیہ کے آنے سے جیسے ہر طرف رونق ہوگی۔ شاید سب بچوں کو برابر کا پیار ملتا اگر اچانک جاوید اس دنیا سے نہ چلے جاتے۔ اسوا صرف 3 سال کی تھی، اسے تو ٹھیک طرح سے اپنا باپ یاد بھی نہ تھا، اور انہوں نے اسے اتنا پیار دیا کہ کبھی اسے محسوس ہونے نہ دیا کہ اس کا سگا باپ نہیں ہے۔ صرف اسے محسوس نہ ہو کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا خلا ہے۔ ان کی بے جا محبت نے اس کی ذات میں کوئی خامیاں پیدا کر دی تھی۔ کسی کو اجازت نہ تھی کوئی اسے کچھ کہہ دے، جن کاموں کے لیے عدیل اور سعدیہ پر پابندیاں تھی اسے اجازت تھی۔ سعدیہ اور عدیل کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی، لیکن خدا جانے مہران کو اس سے کیا بیر تھا، اور کچھ ایسا ہی حال اس کا بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، جبکہ انہوں نے ان دونوں کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ انہوں نے مسکراتی ہوئی نظروں سے مہران کو دیکھا۔ ان کی طویل خاموشی کے بعد یوں خود کو دیکھنے پر وہ کچھ حیران ہوا، پھر مسکرا کر بولا، کیا بات ہے ابو، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو گیا، اور ہینڈسم بھی۔ ان کے انداز پر اس کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے میرے بارے میں؟ وہ شرارتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سوچ رہا ہوں تمہارے سہرے کے پھول کھلا دوں۔ ان کی بات پر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ بڑا نیک خیال ہے آپ کی اس سوچ کو، میں عملی جامہ ضرور پہناؤں گا، لیکن اس کے لیے 2-3 سال کا وقت ہے۔ اس بات پر امین صاحب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ابو آپ جانتے ہیں میں کب سے باہر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتا ہوں، کچھ کالجز میں اپلائی کیا ہوا، کل مجھے کالج سے رپلائی آیا، 2 ماہ میں مجھے جانا ہوگا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں شادی کے بارے میں سوچوں گا، کیونکہ یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، جبکہ شادی کے لیے ساری زندگی پڑی ہوں۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بہت رات ہوگی، تم جاؤ اور میں اسوا کو سمجھا دوں گا، تم بھی اسے آرام سے بات کیا کرو۔ جی۔ وہ سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں بیٹھے تھے جب ریحانہ چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوئی۔ آپ بہت چائے پینے لگے ہیں۔ اب رات کو چائے پئیں گے تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے امین صاحب کی شکل دیکھی جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیٹھ کے دوسری طرف آ گئی۔ لیٹنے کی بجائے وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی ابھی خاموشی ہے، لیکن کوئی خاص بات ضرور ہے جو ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد ضرور کریں گے۔ آخر اتنے سال کی رفاقت میں اتنی مزاج آشنائی تو ہو ہی گئی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ریحانہ کے پکارنے پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ریحانہ، کچھ دیر بعد خاموشی میں ان کی آواز ابھری تو وہ کچھ کہے بغیر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں یاد ہوگا اماں نے ایک فیصلہ کیا تھا مہران اور اسوا کے بارے میں۔ جملے کے اختتام میں انہوں نے رک کر ریحانہ کے چہرے کا تاثرات کا جائزہ لیا، لیکن وہ اسپاٹ چہرہ لیے ان کی طرف متوجہ تھی۔ اب میں سوچ رہا ہوں اس فیصلے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے۔ تم شگفتہ سے بات کر لو، وہ کیا چاہتی ہے، منگنی یا نکاح؟ اب کی بار ریحانہ چپ نہیں رہ سکی۔ یہ سب اچانک کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ان کے تیکھے انداز پر وہ جذبز ہو کر رہ گئی۔ بات اعتراض کی نہیں ہے، اتنی جلدی کیا؟ جب میں آپ سے کہتی تھی کہ ان دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستقبل میں ان کا کیا رشتہ بنتا ہے تو آپ کہتے تھے کہ ابھی وہ چھوٹے ہیں، مناسب وقت پر بتاؤں گا۔ میرے خیال میں مناسب وقت تو ابھی بھی نہیں آیا۔ ہاں، تب میرا یہی خیال تھا اور میرے حساب سے ٹھیک بھی تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اگر ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی اور پھر وہ رہتے بھی ایک گھر میں ہیں۔ خیر، جو بات گزر گئی سو گزر گئی۔ اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مہران اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے اور اسوا بھی اے لیول کر رہی ہے۔ ایڈی نالائق، اسوا بھی اے لیول کر رہی ہے۔ رام انہوں کراندے آرٹس دے وچ سیکنڈ ایئر تے سکون نہ بٹھا دیندے۔ دونوں اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس رشتے کو سمجھ سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی شادی کر دو، صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ بن جائے۔ مہران ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب وہ یہاں سے جائے تو اسے پتہ ہو کہ پیچھے اس کا کوئی انتظار کر رہا ہے، ورنہ وہاں کی رنگینیاں کسی کو آسانی سے اپنی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ اس دوران اسوا بھی اپنی گریجویشن مکمل کر لے گی اور ہمارے بچے ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ بات کے آخر میں ان کے چہرے پر بڑی اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری، جسے دیکھ کر وہ بھی مسکراتی۔ اچھا جی۔ آہٹ پر انہوں نے چونک کر دیکھا اور دروازے میں کھڑی ریحانہ کو دیکھ کر ان کے تیزی سے چلتے ہاتھ رک گئے اور مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ ارے بھابھی، وہاں کیوں کھڑی ہیں، اندر آئیں۔ اگر تم مصروف ہو تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ نہیں بھابھی، کوئی مصروفیت نہیں ہے، بس یہ اسوا کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ اتنی بڑی ہوگی لیکن حرکتیں۔ انہوں نے مسکرا کر ایسے سر جھٹکا جیسے ان کے تصور میں اس کی شرارتیں ہوں۔ جی بھابھی۔
بستر کی چادر ٹھیک کر کے وہ ریحانہ کی طرف متوجہ ہوئی جو ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی. ایک اہم بات کرنے آئی ہوں. ان کی بات اور انداز دونوں شگفتہ کے لیے حیران کن تھے، اس لیے وہ کچھ چکنا ہو گئی. رات تمہارے بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب مہران کی شادی کر دینی چاہیے. اچھا. انہوں نے گہرا سانس خارج کیا. وہ تو نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی. ہاں تو بھابھی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ لڑکی بھی ہماری اپنی ہے. تمہیں یاد ہوگا اماں نے اسوا کے پیدا ہونے پر کیا کہا تھا. ریحانہ کے سوالی انداز پر ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. اسوا اور مہران؟ ان کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا تو ریحانہ بے ساختہ مسکرا دی. ہاں میں اسوا اور مہران کی شادی کی بات کر رہی ہوں. ان کی مسکراہٹ کے جواب میں شگفتہ مسکرا بھی نہ سکی. کیا سوچ رہی ہو؟ ریحانہ کے استفسار پر ان کی نظروں کے سامنے اسوا کا سراپا گھوم گیا. بھابھی ابھی تو اسوا بہت چھوٹی ہے. یہ کہتے وہ بھول گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ اسوا بڑی ہو چکی ہے. ہاں تو ہم کون سا بھی شادی کریں؟ دراصل مہران ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہتا تو تمہارے بھائی چاہتے ہیں میں جانے سے پہلے منگنی یا نکاح کر دیں. آخر کل کو بھی یہی ہونا تو پھر ابھی سے ہی، اور پھر اچھا ہے بچوں کو پتہ چل جائے گا تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. ان کی بات سے قائل ہونے کے باوجود وہ زب کا شکار نظر آ رہی تھی. بھابھی اسوا میں بہت بچپنا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی وہ شادی کی ذمہ داریاں اٹھا سکے گی. تم تو ایسے کہہ رہی ہو شگفتہ جیسے اسوا غیر لوگوں میں جا رہی ہے. وہ اس گھر میں اپنوں کے درمیان رہے گی. اگر بچپنا ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں، تم، امین، مہران، عدیل، سعدیہ سب اس کے اپنے، اس کو سنبھالنے والے. شگفتہ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی تھی تو ریحانہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑی ہوگی. چلو شکر ہے تمہاری تسلی تو ہوئی. ویسے میرا نہیں خیال بچوں کو کوئی اعتراض ہوگا، لیکن پھر بھی تم اسوا سے پوچھ لینا. مہران ویزے کے سلسلے میں اسلام آباد کیا 4-5 دن تک آئے گا، ورنہ اس سے بھی پوچھ لیتی، لیکن میں جانتی ہوں وہ نہ نہیں کرے گا. وہ پر یقین انداز میں کہتے ہوئے کھڑی ہوگی. میں ذرا کچن دیکھ لوں، اور ہاں اسوا سے آج ہی پوچھ لینا. وہ مسکرا کر یاد دہانی کراتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ وہیں بیٹھی بیٹھی ماضی میں کھو گئی. کیڑا ماضی آ؟ اور جب کمرے میں داخل ہوئی تو اسوا بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے کتاب پر جھکی ہوئی تھی. اسوا؟ جی؟ ان کے پکارنے پر وہ جھنجھلاتی آواز میں بولی. کیا ویسے کیوں بیٹھی ہو؟ عجیب عذاب ہے یہ میتھس. میرا دماغ خراب تھا جو میں نے سعدیہ کے کہنے پر یہ عذاب مول لے لیا. کل میرا ٹیسٹ اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. غصے سے بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز پھر آ گئی تو شگفتہ نے مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا. ارے پگلی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تمہارے سر آئیں گے تو ان سے سمجھ لینا. ان کی تو میں نے چھٹی کر دی. اس کے ساتھ لگی وہ دھیمی آواز میں بولی تو انہوں نے جھٹکے سے خود سے الگ کیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل میں نے سر سے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے پڑھانے نہ آئے. وہ ان سے الگ ہو کر روٹھے پن سے بولی تو ان کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہونے لگی. ان کا غصہ محسوس کر کے وہ تیزی سے بولی. امی سچی مجھے پڑھاتے تھے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس سے بہتر تو مہران بھائی ہی پڑھ لیا کروں گی. اس کی بات پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو پہلے کیوں منع کیا تھا؟ ڈانٹتے بہت ہیں، ہر وقت غصہ. قسم سے میں تو بور ہو جاتی ہوں. وہ بیزار شکل بنا کر صفحے آگے پیچھے کرنے لگی تو وہ اسوا سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچنے لگی. مسلسل خاموشی پر اسوا نے سر اٹھا کر شگفتہ کو دیکھا جو سر جھکا کسی سوچ میں گم تھی. امی کیا بات ہے؟ اس کے پکارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. آج تمہاری تائی آئی تھی. ان کے کہنے کی دیر تھی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. اب آپ تو ایسے کہہ رہی جیسے تائی جی دوسرے شہر سے آئی ہوں. بات کے اختتام پر پھر ہنسنے لگی تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ خود بھی چھیم کر مسکرا دی. پہلے پوری بات تو سن لیا کرو، پھر کھی کیا کرو. ان کے ٹوکنے پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا تھا. وہ کہنے آئی تھی کہ وہ مہران کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا پھر تو بڑا مزہ آئے گا. وہ گھر میں متوقع فنکشن کے بارے میں سوچ کر خوش ہو گئی. سعدیہ اور عدیل کو پتہ ہے؟ اسے ایک دم سے خیال آیا. پتہ نہیں، ابھی تو بھابھی نے صرف مجھ سے بات کی. میں ان دونوں سے پوچھ کر آتی ہوں. وہ ایک دم اٹھنے لگی جب شگفتہ نے اس کا بازو تھام کر اسے دوبارہ بٹھا لیا. ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو، پہلے میری پوری بات تو سن لو. سن تو لیا امی، لیکن مجھے سعدیہ اور عدیل سے پوچھنے دے کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا. ان سے بعد میں پوچھ لینا، پہلے یہ تو جان لو لڑکی کون ہے. ان کے کہنے پر اس نے سر پر بے ساختہ ہاتھ مارا. کام کی بات تو میں پوچھنا ہی بھول گئی. کون ہے وہ؟ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے ان کا چہرہ دیکھنے لگی. تم. ان کے کہنے پر اشتیاق کی جگہ حیرت اور پھر بے یقینی نے لے لی. وہ اس کی آنکھوں کے سارے رنگ پڑ رہی تھی. کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ان کے پوچھنے پر وہ بولی کچھ نہیں، صرف سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی. اس کی خاموشی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی تو وہ خود بولی. اس وقت تو پھر میں تمہاری تائی کو ہاں کر دوں. امی مجھے مہران بھائی پسند نہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے امی وہ کتنے غصے والی اور مجھ سے تو انہیں کوئی خاص قسم کی دشمنی ہے. اس کے اعتراض کی وجہ سن کر وہ ہنس پڑی تو اس نے ناراضی سے انہیں دیکھا. آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے؟ میں سیریس ہوں. خیر میرے نزدیک یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اور صرف تم پر ہی غصہ نہیں کرتا، اس کا مزاج ہی ایسا. اور تمہاری مہران کی شادی کی بات آج نہیں ہوئی، یہ تو تمہارے پیدا ہوتے ہی طے ہو گئی تھی. وہ جو بے دلی سے ان کی بات سن رہی تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی. جب تم پیدا ہوئی تھی تمہاری دادی نے تبھی تم لوگوں کی بات طے کر دی تھی. ہماری مرضی تو یہی تھی کہ تم دونوں کو اس بات کا پتہ ہو، لیکن تمہارے تایا نے مناسب نہیں سمجھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی. میں بھولی تو نہیں تھی، لیکن میں نے دہرایا بھی نہیں تھا. میں نے سوچا جو تمہاری قسمت میں وہ تمہیں مل ہی جائے گا. لیکن اب جب بھابھی نے بات کی تو مجھے اعتراض کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب تمہیں اپنی اتنی چاہ سے مانگ رہے ہیں، ورنہ یہ دیکھنے دکھانے کا مرلہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے ان لڑکیوں سے پوچھو جو روز کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ ہوتی ہیں.
پھر تم میں جو خامیاں وہ سب کے سامنے، کم از کم کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا کہ نہیں یہ پتہ نہیں تھا؟ وہ تمہیں تمہاری خوبیوں خامیوں سمیت اپنا رہے. سب سے بڑی بات جو میرے لیے اہم ہے وہ یہ کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو گی. بات کے آخر میں انہوں نے پیار سے اس کی تھوڑی کو چھوا تو وہ جو بڑے غور سے ان کی بات سن رہی تھی مسکرا دی. اور کچھ کہنا ہے؟ وہ امی، وہ کہتے کہتے جھجک کر رکی. ہاں بولو بیٹا. وہ امی، کیا مہران بھائی کو اس بات کا پتہ ہے؟ اس کی نظر جھکی تھی جبکہ اضطراب اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا. ظاہر ہے اتنی بڑی بات مہران کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. اس نے کہا ہوگا تو بھابھی نے بات کی ہوگی. اس نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا جس میں حیرت ہی حیرت تھی. ہوگی تسلی یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کتابیں سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی. کیا ہوا، پڑھنا نہیں؟ شگفتہ نے کچھ حیرت سے دیکھا. نہیں، نیند آ رہی ہے. وہ کہنے کے ساتھ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تو شگفتہ کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. عدیل اور سعدیہ سے پوچھنے نہیں جانا؟ انہوں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اس نے سر مزید تکیے میں گھسا لیا. اسپا، انہوں نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ لیٹے لیٹے بولی، کل سنڈے ہے، کل پوچھ لوں گی. پگلی. وہ اس کے سر پر چپت لگا کر کھڑی ہوگی. ان کے نکلتے اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو گھورنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد اس کے ہونٹ خود بخود مسکرا دیے. میں لگتا مہران صاحب کو چانے چاڑیں گے. امی ناشتہ. ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے صدا لگائی. ریحانہ نے سبزی کاٹتے ہوئے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12:30 بجے تھے. نہ سلام نہ دعا. اٹھتی تمہیں کھانے کی فکر لگ جاتی. ٹائم دیکھ رہو، دوپہر ہو رہی ہے. یہ ناشتے کا وقت ہے. انہوں نے غصے سے عدیل کو دیکھا جو پھر صوفے پر ڈھیر ہو گیا. امی پلیز آج سنڈے ہے. اس کے التجائی انداز پر انہوں نے غصے کا ارادہ موقوف کر کے پاس بیٹھی سعدیہ سے کہا، سعدیہ بیٹا، بھائی کے لیے ناشتہ لے آؤ. اور وہ جو نوٹس میں سعدیہ بیٹھی تھی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، کیا ٹھونسو گے؟ مینیو میں کیا ہے؟ جوتے ہیں، کھاؤ گے؟ تم نے کھا لیے؟ بڑا برجستہ جواب ہے. نہیں، تمہارے لیے سنبھال کر رکھے. بہت شکریہ. وہ تم اپنے لیے رکھو. میرے لیے 2 انڈے فرائی اور 6 بریڈ براؤن کر دو. عدیل کے مینیو پر سعدیہ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب کھل گئی. کیا کوئی اور بھی ناشتہ کرنے والا ہے؟ کیوں؟ کوئی اور کیوں؟ میں نے کرنا ہے. یہ تو میں تمہارا لحاظ کر کے کچھ کم بتا رہا ہوں، ورنہ جب سے میں نے جم جا رہا ہوں مجھے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ذرا میرے مسلز چیک کرو. اچانک وہ پرجوش انداز میں اٹھ کر اسے اپنے مسلز دکھانے لگا. سعدیہ سر چھٹک کر کچن میں چلی گئی. وہ صوفے سے اٹھ کر ریحانہ کے قریب آ کر لیٹا. اٹھ کر بیٹھو عدیل، دوپہر ہو رہی ہے، تمہاری نیند ہی ختم نہیں ہو رہی. ان کے کہنے پر وہ کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. ابو نظر نہیں آ رہے. اس نے ارد گرد نظریں گھمائی. وہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا. یہ اچھی رہی. لوگوں کے بچے خراب ہوتے ہیں، یہاں معاملہ ہی الٹا ہے. لوگوں کے باپوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بچے چھٹی کا دن گھر پر گزارے. یہاں بچے گھر پر، والد محترم دوستوں کے ساتھ. امی ذرا اپنے سرتاج پر نظر رکھا کریں. عدیل نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا. ریحانہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر کے اس کے کندھے پر دھوپ لگائی. سوچ سمجھ کر بولا کرو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. اس سے پہلے کوئی جواب دیتا سعدیہ نے پٹکنے والے انداز میں ٹریس کے آگے رکھی. لو ٹھونسو. تم نے کیا آج صبح ناشتے میں مرچیں چبائی تھی؟ سعدیہ جواب دیے بغیر اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہوئی. امی مہران بھائی کب آئیں گے؟ ہاں واقعی پورا ہفتہ ہو گیا اسے گئے. 4 دن کا کہہ کر گیا تھا. فون بھی نہیں کیا. اس کا انتظار ہے. بڑی ضروری بات کرنی ہے. کیا امی؟ سعدیہ نے سرسری سے انداز میں پوچھا. لیکن ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر وہ دونوں چونک اٹھے تھے. مہران سے اس کی شادی کی بات کرنی ہے. کس کی قسمت پھوٹنے والی ہے؟ عدیل ہلکی آواز میں بولا لیکن پھر بھی ریحانہ نے سن لیا. تم جب بھی بولنا فضول بولنا. ان کے غصے میں بولنے پر وہ منہ نیچے کر کے ہنسنے لگا جبکہ سعدیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی. امی بھائی کی شادی کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ہم کو بتایا نہیں. اب بتا تو رہی ہوں. بڑی مہربانی. عدیل نے سر جھکایا بولا تو ریحانہ نے اسے گھورا. سعدیہ نے بے گسیلی نظر عدیل پر ڈال کر دوبارہ ریحانہ کو دیکھا. لڑکی کون ہے؟ ہم جانتے؟ وہ اشتیاق سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی. ہاں بہت اچھی طرح. کون؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے. بوجھو. وہ دونوں کے تاثرات کا مزہ لینے لگی. وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مختلف اندازے لگانے لگے. امی پلیز بتائیں نا. تھک کر سعدیہ نے خود پوچھ لیا. اسوا. کیا؟ نوالا عدیل کے حلق میں اٹک گیا جبکہ سعدیہ کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدیل نے سب سے پہلے حواسوں میں آتے سوال کیا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ریحانہ نے حیرت سے عدیل کو دیکھا. امی آپ نے ان دونوں سے پوچھا بھی یا نہیں؟ سعدیہ کے پوچھنے پر انہوں نے سر نفی میں ہلایا. وہ دونوں کبھی نہیں مانیں گے. اس وقت سے شگفتہ پوچھ چکی. اسے کوئی اعتراض نہیں. ریحانہ کے کہنے پر ان دونوں کو دوسرا جھٹکا لگا تھا. اب کہ ریحانہ نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا. تم لوگوں کا آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ وہ دونوں کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ انہوں نے عدیل کی طرف دیکھا تو اس نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا. ایسی بات نہیں امی، بس آپ خود سوچیں. آج تک انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات نہیں کی. عدیل کی بات سن کر بے ساختہ مسکراتی. بس اتنی سی بات میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہے. آپ کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں؟ سعدیہ نے کچھ ناراضی سے کہا. نہیں بالکل بھی نہیں. وہ اطمینان سے بولی کیونکہ منگنی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے صرف اسوا کی طرف سے اندیشہ تھا لیکن معاملہ آسانی سے طے ہو گیا جبکہ مہران کی طرف سے ہم پوری یقین ہوں. اب ایسے جنہیں تو بہت یقین تے مان ہوئے نا ادھر ہی بندہ منہ دکھاندہ. ان کے اتنے پر یقین انداز پر وہ دونوں بھی مطمئن ہو گئے. ایک کے بعد دوسری پھر تیسری نظر ڈالنے کے بعد اس نے مایوس ہو کر نظر دوبارہ اپنی پلیٹ میں گاڑ دی. جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا. سب نارمل تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں دھکڑ پکڑ ہو رہی تھی. جو بات کل ہی سے پتہ چلی تھی اس نے اس کی سوچوں کا رخ بدل دیا. لیکن یہاں تو اس نے ایک بار پھر سامنے تایا جی کو دیکھا جنہوں نے روزمرہ کی بات کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کہا.
जबकि वो कोई खास जुमला इनके मुंह से सुनना चाहती थी। इनसे होती हुई इसकी नजरें पानी का जग लाती रिहाना पर गई, जिनका सारा ध्यान टेबल पर था। इसके बाद इसने अदील और सादे को देखा तो बेसाख्ता ठंडी सांस ली। कम से कम इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। क्या पता इन्हें मालूम ही ना हो, इसने जैसे खुद को तसल्ली दी। उसवा, रेहाना की आवाज़ पर वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। खाना क्यों नहीं खा रही? इनके पूछने पर सादी और अदील ने एक साथी से देखा तो वो सर झुकाकर नवाले तोड़ने लगी। अदील और सादी ने जताती नज़रों से एक दूसरे को देखा। खाना खाने के बाद वो बर्तन किचन में रखकर बाहर निकल रही थी, जब सादी ने इसे आवाज़ देकर बाहर लॉन में आने को कहा। पहले इसने नाराज़गी जताने के लिए सोचा कि ना जाए, फिर खुद ही ये जानने के लिए कि वो जानते ही नहीं लॉन की तरफ चल पड़ी, जहाँ वो दोनों इसी के मुंतज़िर थे। ज़हे नसीब, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उस्मा ने अबरूज काकर अदील को देखा। क्यों, तुम्हें नहीं पता? आफ्टर ऑल तुम हमारी बड़ी भाभी के अहदे पर फायज होने वाली हो। अदील की बात पर इसे बड़े जोर की हंसी है, लेकिन जबत करते बोली, बड़ी जल्दी याद आ गया। माथे पर बल डालकर बोली, तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम भंगड़ा डालकर इस बात का ऐलान करते हैं? हाँ, ऐसा करने में हर्ज भी नहीं है। उस्मा की बात पर एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर इसे खांसी का दौरा पड़ गया। उस्मा ने नागवारी से इसे देखा, जब इसकी खांसी नहीं रुकी तो इसने जोर से इसके कंधे पर धुप लगाई। ज़रा मुलाहजा फरमाए, इसने सादे को मुखातिब किया जो मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रही थी। मोहतरमा को कितना शौक है शादी का, और हम इनकी हमदर्दी में दुबले हुए जा रहे हैं। हम तुम्हारी इतला के लिए बता दूं, तुम्हारी शादी मेहरान अमीन वल्द अमीन असलम से तय पाई है, जो सदा से तुम्हारी जान के दुश्मन रहे हैं, और इनका शुमार कल तक भी तुम्हारे दुश्मनों में होता था। फिर अचानक ये तब्दीली? अदील के सवाली अंदाज पर बेनियारी से बोली, कोई खास वजह नहीं, बस कहीं तो शादी करनी है ना। इसका क्या मतलब? तुम्हें कहीं तो शादी करनी है कि दुनिया के सारे लड़के ख़त्म हो गए? मेहरान भाई आखिरी आदमी है। सादे के सवाल पर अदील कहका लगाकर हंस पड़ा तो वो भी मुस्कुरा दी। यार, तुम लोग अपने भाई के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? उस्मा ने मसनूई अफसोस से दोनों को देखा। जी नहीं, हमें अपने भाई से पूरी हमदर्दी है, हम इन्हें तुमसे बचाना चाहते हैं। दफ़ा हो जाओ। अदील की बात पर वो गुस्से से उठी तो सादी ने इसका हाथ पकड़कर इसे दोबारा अपने साथ बिठा लिया। मजाक ख़त्म यार, तुम सही बताओ, तुम होश हो? सादी के पूछने पर इसने बारी बारी दोनों का चेहरा देखा, जो बहुत गौर से इसको देख रहे थे, और इसे संजीदा होना पड़ा। पता नहीं खुश हूँ या नहीं, लेकिन तसल्ली ज़रूर है। आखिर इतने लोगों का ये फैसला, तो इन्होंने सोच समझ कर ही ऐसा कुछ ऐसा सोच कहा होगा। अम्मी के बकौल यहाँ सब मेरे अपने हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और इसकी नज़रों में वाकई इन दोनों के लिए प्यार था, जिसे महसूस करके वो दोनों भी मुस्कुरा दिए। और फिर बड़े अच्छा ही सोचते हैं। और जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मेरी दुनिया महदूद है। इसमें गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी, ताया जी, ताई जी, तुम, सादिया, और हाँ, मेहरान भाई भी। सादी को मुंह खोलता देखकर इसने जल्दी से मेहरान का नाम लिया तो दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन सादिया दिल ने टोक दिया, मोहतरमा वो आपके भाई नहीं है अब। हाँ, जो भी हैं। वो एकदम मुस्कुरा कर नजर चुरा गई। अरे, अपनी उस वक्त शर्माती भी है? अदील ने इसके सुर्ख चेहरे को देख कर कहा तो वो इसे घूरते हुए एकदम खड़ी हुई, फिर इसकी आवाज़ें देने के बावजूद वहाँ रुकी नहीं थी। हाले तो ओनू जेन लड़ने जो तो सुनना। भाई आ गए? सादी के लानिया पुकार पर इसके हाथ में पकड़ा गिलास हिलकर रह गया। इसने दोनों हाथों में गिलास अच्छी तरह जकड़ लिया, और दिल इसने अलग ही शोर मचाया था। वो आज पहली बार तो मेहरान को नहीं देख रही थी। वो लोग एक ही घर में रहते थे, बरसों का साथ था। कभी भी इसने मेहरान के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा था, और ना ही ऐसा महसूस किया जैसा इन चंद दिनों में महसूस करने लगी थी। वो किचन के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई, जहाँ से लाउंज का मंजर बिल्कुल वाज़ेह था। सबसे होती हुई इसकी नज़रें मेहरान पर ठहर सी गई। आज वो चेहरा कितना नया नया अलग अलग सा लग रहा था। कल तक ये चेहरा इसके लिए आम सा था, लेकिन आज कितना अपना अपना सा दिल के करीब लग रहा था। चंद दिनों की बेसाख्ता सोच ने इस शख्स को कितना अपना बना दिया था। इसे यूँ लगने लगा कि इसका सब कुछ सिर्फ इसका है। इसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। इससे पहले कि किसी की नज़र इस पर पड़ती, वो इसके चेहरे के खिलते रंग इसके दिल का भेद खोलते वो वहाँ से फ़ौरन हट गई। कुड़ी तो खराब हो गई, मतलब कुड़ी तो एक मंगनी तो गल तो ही हथों निकल गई साढ़े। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब सादिया इसे पुकारते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। अभी वो ठीक तरह से उठी भी नहीं थी कि सादिया ने करीब पहुँचते इसका हाथ पकड़ कर इसे खींचना शुरू कर दिया। इसे अचानक औफ्ताद पर वो बौखला कर रह गई। आखिर हुआ क्या? कौन सा तूफान आ गया? इसकी मुसलसल खींचा तानी से तंग आकर वो झंझला कर बोली। इसके झंझलाने पर सादिया इसका हाथ छोड़कर सीधी खड़ी होगी और संजीदगी से देखने लगी। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि तुम में ऐसी क्या खूबी है जिसकी बिना पर एक इंसान, बल्कि एक ऐसा इंसान जैसे हर वक्त तुम्हारी लड़ाई रहती थी, वो क्यों तुमसे शादी करना चाहता है? बल्कि सीधे और आसान अल्फाज में तुम अपनी तारीफ़ें सुनना चाहती हो? उस वना समझने वाले अंदाज में इसका चेहरा देखने लगी। मैं क्या फारसी बोल रही हूँ जो उन लोगों की तरह दीदे फाड़ कर मुझे देख रही हो? तुम क्या अंशंट बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसे वाकई नींद की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी मेहरान भाई के कमरे में जा रही हैं, इनको बताने भी और पूछने भी। शादी के बताने पर ना सिर्फ इसके कान खड़े हो गए, बल्कि आंखें भी पूरी की पूरी खुल गई। वो एकदम चादर हटाकर खड़ी हुई थी। और सादिया बीबी दी बरत होना होने वाला पीड़ा तरेगा। फिर शादी के करीब जाकर इसने सवाल किया, फिर क्या? चलो चलकर सुनते। वैसे भी बाहर मैदान साफ है, सारे सो चुके हैं। शादी की आंखें मटकाने पर वो मुस्कुराते हुए इसके साथ चल पड़ी।
باہر مکمل خاموشی تھی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ شگفتہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کوریڈور سے گزر کر وہ لاؤنج میں آئے جہاں مدھم سی روشنی تھی۔ تایا جی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ دونوں دبے پاؤں چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں سے آگے لمبا کوریڈور تھا جس کے آخر میں مہران کا کمرہ تھا، جس کے ساتھ ٹیرس تھا جہاں سے لان اور اس کے گیٹ اور باہر کا منظر صاف نظر آتا۔ دل میں جانے کی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ انداز میں سعدیہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ بلیوں کی طرح دبے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی، چونک کر رکی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ سعدیہ نے سرگوشی میں اس سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر آئے گی۔ تمہارے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ نظر چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ کم آن یار، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ بلکہ ابھی تو تمہیں خوشخبری ملے گی۔ یہ مہران بھائی بھی بڑے چھپے رستم ہیں، کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ وہ تمہیں اتنا پسند کرتے ہیں کہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سعدیہ نے کہنے کے ساتھ اسے گدگدی کی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اگلے پل دونوں نے شش کہہ کر ایک دوسرے کو چپ کروایا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ نیم بند تھا۔ وہ دونوں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے ریحانہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس دفعہ تم نے زیادہ دن نہیں لگا دیا؟ نہیں تو امی، ہفتے کا کہہ کر گیا تھا، ایک دن پہلے ہی آ گیا، اس نے شاعر سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہاں واقعی، لیکن مجھے تمہارا انتظار تھا، شاید اس لیے دن زیادہ لگ رہے تھے۔ اچھا وہ کیوں؟ مہران کی مسکراتی آواز پر اس نے بے ساختہ اندر جھانکا۔ دروازے کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ جی بولے؟ نہیں یوں نہیں، یہاں کر بیٹھو اور تسلی سے بات سنو۔ ایسی کیا بات ہے امی؟ وہ برش ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہاری فیوچر پلاننگز کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے تم نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کیا سوچا؟ اوہ اچھا، ان کا مطلب سمجھ کر وہ مسکرایا۔ میں جانتا ہوں آپ چاہتی کہ میں یہیں رہوں پاکستان میں، یہاں میں مجھے اچھی جابس مل جائیں گی، لیکن امی جو چانس مجھے مل رہا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ باہر جا کر پڑھنا آسان نہیں اور مجھے اتنی آسانی سے یہ موقع مل رہا ہے۔ پھر 2 سال کی تو بات ہے، واپس تو مجھے یہیں آنا ہے آپ سب کے پاس۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا، اور میری ماؤں میں سے نہیں جو اولاد کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے۔ میں جانتی ہوں اس منزل تک پہنچنے کے لیے تم نے کتنی محنت کی ہے۔ تم باہر سے اعلیٰ ڈگری لے کر آؤ گے تو ہم سب کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی، لیکن میں اس سلسلے میں نہیں، کسی اور سلسلے میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ اور سلسلے میں؟ مہران نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میں نہیں، تمہارے ابو بھی چاہتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ وہ خود تم سے بات کریں اور شاید کریں بھی، لیکن میں نے سوچا ایک بار میں خود تم سے پوچھ لوں۔ ان کی اتنی لمبی تمہید پر وہ کچھ پریشان ہوا تھا۔ کیا بات ہے امی؟ دراصل تمہارے ابو چاہتے کہ جانے سے پہلے تمہاری منگنیاں نکاح کر دیں۔ اوہ میں سمجھا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ وہ ایک دم گہرا سانس لے کر بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، لیکن منگنی کرنے کے لیے کسی لڑکی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی مسکراتی آواز پر باہر کھڑی اسوا کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لڑکی ہے نا، اور تم جانتے بھی ہو، ریحانہ نے بے اختیار خوش ہو کر کہا۔ اچھا کون؟ مہران کی پراشتیاق آواز پر اسوا اور سعدیہ نے بے ساختہ اندر جھانکا۔ اسوا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مہران کی دروازے کی طرف پشت تھی، وہ دونوں اس کے تاثرات نہیں جان سکے، جبکہ ریحانہ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا جو مہران کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ مہران کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو اسوا کو ٹھیک نہیں لگا۔ یہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے تمہارا اور اسوا کا نکاح ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں۔ کافی دیر بعد مہران کی آواز سنائی دی۔ کیوں مہران؟ ریحانہ تیزی سے بولی۔ کیوں کا کیا مطلب امی؟ بس یہ نہیں ہو سکتا، آخر کوئی وجہ تو ہو۔ کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ مجھے پسند نہیں۔ اور اسوا کو لگا کہ جیسے فضا میں ایک دم گھٹن بڑھنے لگی ہو۔ ناپسندیدگی کی وجہ؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا تو سعدیہ ایک دم پیچھے ہٹی اور نظریں بے ساختہ اسوا پر پڑی جو دیوار کے ساتھ ساخت کھڑی تھی۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے جانا چاہا، لیکن اس نے سختی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ تم نے تو کہہ دیا کوئی وجہ نہیں، لیکن تمہارا باپ مجھ سے وجہ پوچھے گا۔ وہ یہ بات سب سے کر چکے، شگفتہ بھی جانتی ہے، بچے بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ اسوا کو بھی پتہ ہے۔ ان کی بات پر وہ غصے سے ان کی طرف مڑا۔ اگر اس سے پتہ تو کون سا طوفان آ گیا؟ آپ سب سے کہہ دیں کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، ویسے بھی میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور جب مجھے شادی کرنا ہوگی تب بھی وہ لڑکی اسوا نہیں ہوگی۔ لیکن مہران آخر حرج کیا ہے؟ گھر کی بچی ہے، نیک ہے، خوبصورت، لیکن پھر بھی مجھے نہیں پسند امی، وہ بہت بدتمیز اور زبان دراز ہے۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل نہیں پسند، اور پھر میرا اور اس کا مینٹل لیول بھی میچ نہیں کرتا۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو ذہین اور سافٹ سپوکن ہو، جبکہ اسوا میں نہ تو اسے پڑھنے کا شوق ہے اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز۔ مہران کے لہجے میں بیزاری تھی۔ مہران تم جانتے ہو اپنے ابو کو، اور یہ بھی کہ اسوا سے کتنا پیار کرتے ہو، اور اسوا تمہاری شادی کی بات آج کی نہیں بلکہ تمہارے بچپن کی ہے۔ ان کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ کون سی صدی کی بات کر رہی ہیں امی؟ آج کے دور میں جہاں بچے کا بیڈ روم بھی اس کی مرضی سے سیٹ کیا جاتا ہے، وہاں آپ ایک جیتے جاگتے باشعور انسان کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کرنا چاہتی ہیں۔ شادی کو ایک دن کا کھیل نہیں، ساری زندگی کا جوا۔ مجھے اسوا ویسی نہیں پسند تو بیوی کے روپ میں سے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا انداز قطعیت لیے ہوئے تھا۔ اسوا نے پورا زور لگا کر خود کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ویسا کرنے میں ناکام رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد ریحانہ کی آواز سنائی دی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ یہی سوال سعدیہ اور اسوا کے دلوں میں تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، لیکن اگر کسی کو پسند کروں گا تو وہ کم از کم اسوا نہیں ہوگی۔ معاملہ ان کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ میں کیا سی نا جتھے بندے نے بہتا مان ہوئے اتھوں بندہ منہ دکھاندا۔ تو دوسری گل، ایڈے وڈے بول نہ بول مہران صاحب۔
सादिया को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसने उसवा की तरफ देखा जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। वो एकटक सामने दीवार को देख रही थी। सादिया को लगा कि अगर वो मज़ीद यूँ खड़ी रही तो शायद गिर जाएगी। इसने इसका बाजू थाम कर खींचा तो वो रोबोट की तरह इसके साथ चलने लगी। कमरे में पहुंचकर उसवा चुपचाप बेड पर बैठ गई, जबकि इसके दाएं पहलू में सादिया बिल्कुल साख्त बैठी थी। कितने तकलीफ दे लम्हे खामोशी में गुजर गए। थक कर सादिया ने रुख बदल कर उसवा को देखा जो बिल्कुल साख्त बैठी गोद में रखे अपने हाथों को देख रही थी। धचका तो इसे भी लगा था, लेकिन जितना सदमा उसवा को हुआ था इसका अंदाज़ा वो कर सकती थी। इसने उसवा के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो उसवा की आवाज़ सुनाई दी। प्लीज़ सादिया, ना मैं इस वक्त कुछ सुनना चाहती हूँ ना कहना। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इसका लहजा इतना अजनबी था कि सादी का हाथ बेसाख्ता इसके कंधे से हट गया। कुछ देर वो ऐसे ही बैठी रही, फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई। सदमा तो बनता ना होता, रिजेक्शन सुन के भी अपने कन्ना ना। सारे घर में खामोशी सी छा गई। हर कोई एक दूसरे से नजर चुराता फिर रहा था। मेहरान सारा दिन का निकला, रात को घर देर गए वापस आता, और उसवा ने इस बात का इतना असर लिया कि बुखार हो गया जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अमीन साहब ने इसे दो टोक बात करने का फैसला किया। वो सर झुकाए इनके सामने बैठा था, लेकिन वो महसूस कर सकते थे कि इनमें फैसले पर इसे ना कोई अफसोस है ना कोई पशेमानी। मैं तुम्हारे इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? अचानक कमरे की खामोशी में अमीन साहब की भारी आवाज़ गूंजी तो इसने इसी तरह नजर झुकाए जवाब दिया। मैं अम्मी को बता चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो खामोश रहा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मेहरान। अब की बार इसने नज़र उठाकर इन्हें देखा। अब्बू, ना तो मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ ना ही करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मेरा जवाब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, इसलिए मैं वो आपको मेरी बदतमीज़ी लगेगी। इसकी बात और अंदाज दोनों ने गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थे, लेकिन फिलहाल इन्होंने खुद को कुछ भी कहने से बाज रखा। पहली बात तो ये कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता, और जब शादी करूँगा तो वो लड़की कम अज़ कम उसवा तो नहीं होगी। क्यों? इन्होंने बड़े ज़बत से पूछा। मैं अम्मी को वजह बता चुका हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ। मेरे और इसके मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और सच्ची बात तो ये है कि मैंने कभी इसके बारे में इस तरह नहीं सोचा। अच्छी बात है, शरीफ लड़के ऐसे करते भी नहीं हैं, लेकिन अब जबकि ये मेरी ख्वाहिश है तो तुम्हें क्या एतराज़ है? तुम मुझे कहते थे कि हमारे सलूक में कोई कमी आई तो लोग क्या कहेंगे। अब लगता है तुम खुद ही इस बात को भूल गए हो। हम शगुफ्ता से भी बात कर चुके हैं, हत्ता कि उसवा भी जानती है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारा ये इनकार कितने दिल तोड़ेगा। इनकी बात पर इसके माथे पर बल पड़ गए। ऐसा सब करने को मैंने तो नहीं कहा था ना आपसे। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। और जहाँ तक उसवा की बात है तो इसे अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने कभी इसे पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा, और ना ही कोई ऐसी उम्मीद पर दिलाई थी जिसके टूटने पर इसको धचका लगे। देख रही हो अपने लाडले के अंदाज, कैसे बाप से मुंह जोरी कर रहा है। बरखुरदार, उम्मीद तुमने नहीं तो हमने तो दिलाई थी है ना। तुम्हारे नज़दीक हमारी बात की कोई अहमियत नहीं। वो ज़िद चौंक कर रह गया। अब्बू, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपके कहने पर उसवा से शादी कर भी ली तो ना मैं खुश रहूँगा और ना ही उसे खुश रख सकूँगा। जब हम दोनों खुश नहीं होंगे तो आपको क्या खुशी मिलेगी? तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी, तुम जा सकते हो। इन्होंने कहने के साथ मुंह मोड़ लिया। इसने बेबसी से माँ का चेहरा देखा था, वो इससे भी ज़्यादा बेबस नजर आई। 2 दिन बाद वो इसे बहुत दूर चले जाना था। इसने आखिरी सी कोशिश करनी चाहिए। अब्बू, चले जाओ मेहरान यहाँ से, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अगर तुम मेरी नाराज़ी नहीं चाहते तो तुम्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा, वरना तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। आपको मुझसे ज़्यादा उसवा से प्यार है? हाँ। और इनके एक हाँ ने से बहुत कुछ समझा दिया। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर निकल गया। चलो, मिसअंडरस्टैंडिंग वाले भी चीज़ा। वो सर झुकाए बैठा था। वो जानते थे कि वो रो रहा है। आज इसके वो ख्वाब हकीकत बनने जा रहा था जो लोगों के लिए ख्वाब ही रहता है। इस वक्त का इसने कितना इंतज़ार किया था। जब वो वक्त आ गया बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि इसके अपने से नाराज़ थे और इस वजह से नाराज़ थे जो इसके नज़दीक वजह ही नहीं थी। हर बालिग इंसान की तरह इसे हक हासिल था अपनी पसंद का जीवन साथी चुने। जब इसे उस पर पसंद ही नहीं तो वो इससे शादी क्यों करे। इसने मीन साहब को हर तरह से कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। वो इनका अपना खून था, लेकिन इन्होंने इस पर उस वक्त को तरजीह दी। भाई चलें, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। अदील की आवाज़ ने इसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। इसने सर उठाने से पहले अच्छी तरह आंखों को मसल कर साफ किया। चले अम्मी। रेहाना ने इसकी सुर्ख आंखों को देखा तो इसके दिल को बेख्तियार किसी ने मसला था। मेहरान बेटा, अगर तुम कहो तो मैं एक दफ़ा तुम्हारे अब्बू से बात करके देख लेती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं अम्मी, आप जानती हो अपनी ज़िद के कितने पक्के। आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं चची से मिलकर आता हूँ। रेहाना ने इसे रोकना चाहा, लेकिन फिर सर झटक कर बाहर निकल गया। वो दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ। शगुफ्ता इसे बेड पर लेटी नजर आई। इसके पुकारने पर भी वैसे ही लेटी रही। इसकी जानिब इनकी पुश्त थी, लेकिन वो जानता था वो जाग रही है। लेकिन नाराज़गी की वजह से वो इसे नहीं देख रही। वो इनसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्ज़ों ने जैसे इसकी ज़ुबान का साथ छोड़ दिया था। कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दे। वो भराई हुई आवाज़ में कहता बाहर निकल गया। वो तेरी से रविश पार करता हुआ गेट की जाने पड़ रहा था। जब कोई तेरी से गेट के अंदर दाखिल हुआ। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो उसवा थी। इस पर नज़र पड़ती नज़रों का जाविया उसवा ने नज़रों का जाविया बदल कर तेरी से वहाँ से निकलना चाहा। वो जो कितने दिनों से बर्दाश्त कर रहा था सब इस लड़की की वजह से था। इससे सामने देखकर इसका दिमाग एकदम घूमा था। रुको। इसकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कोई बेख्तियार रुकी थी। मेहरान ने गौर से इसका चेहरा देखा। वो इसे पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर नजर आई।
کیا میں تمہارے سوگ کی وجہ جان سکتا ہوں جو تم نے خود پر طاری کر رکھا ہے؟ اس وقت جو نظر زمین پر جمائے کھڑی تھی حیرت سے دیکھنے لگی. میرا کون سا تم سے بڑا شدید قسم کا افیئر چل رہا تھا جو میرے انکار پر تمہیں بخار ہو گیا؟ کب میں نے تم سے کسی قسم کا اظہار محبت کیا تھا یا کسی قسم کا کوئی وعدہ کیا ہو؟ پھر تمہیں کیوں لگا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ ایسی کون سی بات میں نے تم سے کہی تھی جو تمہیں میری دلہن بننے کا خواب سجا لیا؟ اور ہاں، اور استضائی انداز میں مسکرائے. شادی کرنے کا تمہیں بہت شوق بھی تو بہت ہے، اور کوئی نہیں ملا تو مجھے آسان ٹارگٹ سمجھ لے، لیکن مائنڈ اٹ، میں تو کم از کم تمہارا شکار نہیں ہو سکتا، اور اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو بھی تم سے شادی نہ کرتا. اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے تم سے، صرف نفرت اور کچھ نہیں. صرف تمہاری وجہ سے میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، اور میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو صرف تمہاری وجہ سے محسوس نہیں کر پایا. صرف تمہاری وجہ سے میں اتنے اہم کام کرنے سے پہلے اپنے باپ کی دعائیں نہیں لے سکا. تمہاری وجہ سے چچی مجھ سے ناراض ہے، میرے بہن بھائی مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتے، سب تمہاری وجہ سے. میں تو کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا. اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا. اس نے دیکھا نہیں اس کا چہرہ کیسے زرد پڑ گیا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں کیسے آنسوں سے بھر گئی تھی. اس کے دیکھتے دیکھتے وہ گیٹ سے نکلا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا. چولا ایڈا ہی پونک کر جا جنہیں تنوں آ کے برداشت ہوئی ہوئے. وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا بلکہ اپنی رفتار سے چلتا، اور جو کھاؤ وقت کے ساتھ ملتے ہیں وقت کے ساتھ ہی منمل بھی ہو جاتے ہیں. لفظوں کے جو تیر اس کے دل و دماغ میں پیوست تھے، ان سے خون رسنا تو بند ہو چکا تھا، لیکن ان کے نشان اب بھی باقی تھے. شاید یہ زخم بہت ہرے رہتے اگر جو ان کا دینے والا اس نظروں کے سامنے رہتا، لیکن وہ اس کی نظروں سے بہت دور جا چکا تھا. چائے کا کپ ختم کرتے اس نے ٹی وی بھی آف کر دیا. ٹائم دیکھا جہاں شام کے 6 بج رہے تھے. عدیل آ گیا ہوگا. وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہوگی، بتایا جی کے پورشن کی طرف پہنچی. ریحانہ، عدیل اور سعدیہ اسے لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے. عدیل کے ہاتھ میں کچھ تھا، سعدیہ اس کے قریب جھکی ہوئی تھی. وہ دونوں زور و شور سے تبصرہ کر رہے تھے، اور ریحانہ کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی. وہ پرتجسس انداز میں مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن عدیل کے ہاتھ میں پکڑی تصویر پر نظر پڑتی اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی. ان پر سب سے پہلی نظر ریحانہ کی پڑی. ارے اسپا! ان کے کہنے پر عدیل اور سعدیہ نے سر اٹھا کر دیکھا. ان کے دیکھنے پر وہ مسکراتی ہوئی ریحانہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی. اچھا اسپا، تم آ گئی. دیکھو بھائی نے تصویریں بھیجی، کتنی غضب کی آئی ہیں. سعدیہ کے پرجوش لہجے میں بھائی کی محبت چھلک رہی تھی. اسی جوش کے ساتھ اس نے ساری تصویریں عدیل کے ہاتھ سے لے کر اس کی طرف بڑھا دی، جس کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے عدیل کی طرف دیکھا. عدیل، میں نے تمہیں فارم کے بارے میں کہا تھا. ہاں لایا ہوں، وہ سامنے ٹیبل پر پڑا ہے. اور سنو، اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر جلدی سے بولا. 3 دن بعد لاسٹ ڈیٹ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ کل ہی اپنے فارم جمع کروا دینا، ورنہ کافی رش ہو جائے گا. وہ ساری لاتے ہوئے ٹیبل کی طرف مڑ گئی. ریحانہ کی نظروں نے آخر تک اس کا تعاقب کیا. سعدیہ نے ایک نظر اپنے تصویروں والے ہاتھ کو دیکھ کر ماں کو دیکھا، اور کندھے جھٹک کر عدیل سے باتیں کرنے لگی. وہ فارم دیکھتے دیکھتے ان کے قریب آ کر رک گئے. عدیل، کل تم مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دو گے؟ ہاں کر دوں گا. اس کے آرام سے مان جانے پر مسکرا دی. اس وقت میں چائے بنا رہی ہوں، پی کر جانا. سعدیہ نے کچن میں جانے سے پہلے اس سے کہا. تم بناؤ، میں فارم رکھ کر آتی ہوں. فارم رکھ کر جب وہ واپس آئی تو ریحانہ کی تیز آواز پر وہیں رکی. میں بات کو بڑھاتی ہوں؟ ریحانہ جانے کس سے کہہ رہی تھی. بات کو بڑھاوا تمہارے ابو اور اسوا دے رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ نوٹ کیا، جب بھی مہران کا فون آتا ہے اٹھ کر چلی جاتی ہے. مہران کی بات ہو تو ایسے ہو جاتی ہے جیسے بہری ہو. اور آج کی بات دیکھ لو، کیسے اس نے نفرت سے تصویروں کو دیکھا تھا. آخر وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کو شاید دینے والے تمہارے اپنا باپ کا ہاتھ ہے. اس کے لیے اپنے بیٹے کی نظروں سے دور کر دیا. آخر میں ان کی آواز پھر آ گئی تو کب سے سنتا دل جھنجھلا کر بولا. امی، آپ ہاتھ دھو کر اسوا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ بھائی یہاں سے اپنی مرضی سے گئے تھے، اور یہاں آنے سے انہیں کسی نے نہیں روکا. یہ بات تم اپنے باپ سے پوچھو. ان کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ بھتیجی اہم ہے. کیا انسان کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ اگر اس نے انکار کر دی تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ اگر انہیں اپنی بھتیجی سے پیار ہو تو ضروری ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی ہو. آج نہیں تو کل اس وقت کی شادی ہو جائے گی. اب اپنے گھر خوش ہوگی. میرے بیٹے کو مجھ سے دور رکھ کر کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ذاتیں کتنے دنوں کی بھڑاس تھی جو وہ نکال رہی تھی. اس میں مزید سننے کا حوصلہ نہیں تھا. وہ انہیں قدموں سے واپس لوٹ گئے. اس والے سر تے کالا آسان کر رہے، تیرا بیٹا نہیں آ رہا، یہ تیرا بندہ نہیں بنا رہے، تم سر تے کالا آسان ہو. رات کو کافی سوچنے کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچ لی. سے صبح کی نماز کے بعد وہ سونے کی بجائے باہر لان میں آ گئی، جہاں امین صاحب واک کر رہے تھے. اس کے دیکھ کر وہ مسکرائے تو وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ واک کرنے لگی. کیا بات ہے، آج تم اتنی صبح؟ بس نماز پڑھ کے نیند نہیں آئی. کیوں؟ یونیورسٹی جانے کی خوشی میں؟ ان کے کہنے پہ وہ ہنس پڑی. اب پہلے دن کچھ گھبراہٹ، کچھ ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے تایا جی، وہ شرار سے بولی. ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، بندے کی نیندیں ہی اٹھ جاتی ہیں. لیکن بیٹا جی، ابھی تو صرف فارم جمع کروانے جا رہی ہوں. وہ بھی اس کے انداز میں بولے. وہ مسکرا دی اور ایک بار پھر ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی. اسوا نے کنکھیوں سے ان کا چہرہ دیکھ کر خود کو اس بات کے لیے تیار کیا جو رات سے کہنے کے لیے بے چین تھی. آج تائی جی آپ کے ساتھ واک نہیں کری؟ تمہاری تائی مجھ سے ناراض ہے. وہ جانتی تھی کیوں؟ بس ایسے ہی. وہ ٹال گئے. پھر بھی تایا جی؟ وہ جاننے پر مصر ہوئی. مہران کا فون آیا تھا، میں نے بات نہیں کی، بس اس لیے. تو آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ پاکستان آنا چاہتا تو آئے، میں نے کب منع کیا؟ لیکن اس کی بھی ضد ہے کہ میں اپنے منہ سے کہوں تو وہ آئے گا. آخر میں ان کا لہجہ غصیلا ہو گیا. اگر یہ وہ ایسا چاہتے تو آپ ان کی خواہش پوری کر دیں. اس کے پاس جیسے ان کے ہر سوال کا جواب تھا. انہوں نے کچھ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا.
تم جانتی ہو اس وقت میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ جی میں جانتی ہوں تایا جی، لیکن جو ہوا وہ گزر گیا. آپ کسی کام کرنے کے لیے کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اب میں نے تو ایسا سوچا نہیں تھا، اور نہ ہی مہران بھائی نے. میرے دل میں ایسا کچھ نہیں، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں میری وجہ سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہو. میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہوں، یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مہران بھائی سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. اگر وہ آپ سے دور چلے گئے رہے تو آپ کو بھی اس چیز کی تکلیف ہے. اور وہ جو غور سے دیکھ رہے تھے بے ساختہ نظریں چرا کے. آپ جانتے ہیں مہران بھائی اگر پاکستان نہیں آ رہے تو اس کا ذمہ دار تائی جی مجھے سمجھتی ہے. پاگل ہے وہ تو. امین صاحب نے بے ساختہ سر جھٹکا. نہیں تائی جی وہ غلط نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ میری وجہ سے ان سے ناراض ہیں، تو تائی جی کو بھی یہی لگتا ہے. ہم سب ایک گھر میں ہی رہتے ہیں، اور اگر گھر میں رہنے والے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قدورت ہو تو گھر کی فضا خراب ہو جاتی ہے، اور میں ایسا نہیں چاہتی. آخر میں اس کے دو ٹوک انداز پر بے ساختہ مسکرائے تھے. میری بیٹی تو بڑی سمجھدار ہے. وہ اس کی پیشانی چوم کر بولے تو مسکرا دی. پھر تایا جی آپ مہران بھائی سے بات کریں گے؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلا دیا. ٹھیک ہے میں اب تیاری کرتی ہوں، ورنہ دل اٹھتے ہی طوفان مچا دے گا. تیار ہوتے وہ بہت پرسکون تھی تائی جی سے بات کر کے، جسے سر کا بوجھ اتر گیا تھا. اب کم از کم تائی جی کی چپتی نظروں باتوں سے تو جان چھوٹے گی. تو اور کی اف میرے خدا، پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لائن میں کھڑی تھی. سر پر چمکتا سورج وہ گرمی سے بے حال ہو رہی تھی. پسینہ سر سے بہتا ہوا پاؤں تک پہنچ گیا. اب جب 3-4 افراد کے بعد اس کا نمبر تھا تو اچانک کلرک نے کھڑکی بند کر دی. اس سمے دوسرے کلرک کو کوستے ہوئے سائے دار جگہوں کی تلاش میں بکھر گئے. درخت کے نیچے بنے بینچ پر بیٹھ کر اس نے ٹیشو سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر کے سامنے بنی بلڈنگ کی اس کھڑکی کو دیکھا جو اب بھی بند تھی. مایوس ہو کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا. وہ اپنے سامنے کھڑے ایک ہجوم کو دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے دائیں طرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں ایک ہینڈسم سا لڑکا چہرے پر دھیمی سے مسکان لی اس کی توجہ کا طالب تھا. ہونا کڑا گیا. ہیلو اس نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا تو گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی. کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنا ہینڈ بیگ وہاں سے اٹھا لیا اور لاتعلقی سے اپنے فارم پر نظر دوڑانے لگی. صبح سے آئے ہیں، دوپہر ہونے کو اور اب تک فارم جمع نہیں ہوئے. کتنے سست ہیں یہ لوگ. ساتھ بیٹھے لڑکے کے تبصرے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ اسی سے مخاطب تھا. وہ بھی بغیر کوئی جواب دیے فارم کو الٹ پلٹ کرتی رہی. یہاں بھی کام نکلوانے کے لیے سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے تو اپنا فارم اندر بھجوا دیا، لائیں آپ کا فارم بھی جمع کروا دوں. اس نے اب عجیب نظروں سے ساتھ بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو جب سے بیٹھا تھا مسلسل بولے ہی جا رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی کھڑکی کھلی اور وہ ہجوم جو ادھر ادھر بکھر گیا تھا گڑ پر مکھی کی طرح جمع ہونے لگا. وہ ہڑبڑا کر بیگ تھام کر تیزی سے لائن کی طرف بڑھی. پہلے جہاں وہ 5ویں نمبر پر کھڑی تھی 15-16 لوگوں کے بعد اس کا نمبر تھا. وہ برو دینے کو تیزی سے نظر اٹھا کر بینچ کی طرف دیکھا. وہ لڑکا وہیں بیٹھا اور اسے دیکھ رہا تھا. اس کے دیکھتے دیکھتے وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا. لائیے. اس نے پر یقین انداز میں فارم اور پیسے مانگے جسے وہ دے ہی دے گی، اور اس نے دے بھی دیے تھے. وہ فارم دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تو اچانک اسے ہوش آیا. سنیے. اس کے پکارنے پر وہ مڑ کر سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا. آپ فارم جمع کروا دیں گے؟ اس نے زبان سے یہ الفاظ ادا کیے لیکن دل میں وہ کہہ رہی تھی آپ پیسے لے کر بھاگ تو نہیں جائیں گے؟ جی آپ فکر نہ کریں، آپ وہیں بینچ پر بیٹھیں، میں 15 منٹ میں آتا ہوں. اس کے کہنے پر وہ بینچ کے قریب آ کر کھڑی ہوگی. اس کی نظریں بار بار کلائی پر بندی گھڑی پر جاتی اور پھر سامنے لگی لائن پر جو تیزی سے کم ہو رہی تھی. آج سے پہلے اسے 15 منٹ کبھی اتنے لمبے نہیں لگے. پھر 15 منٹ کے بجائے 20 منٹ ہو گئے. پھر اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ اس کے پیسے لے کر بھاگ گیا. اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی ہوئے اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا. اس کے سر جھکائے ہوئے چہرے پر جیسے بہار سی آ گئی. یہ لے مس اسوا، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. اپنا نام لیے جانے پر ایک پل کے لیے حیران ہوئی لیکن فارم ہاتھ میں لیتے ہی سمجھ میں آ گیا. تھینکس. نو پرابلم. اس کے شکریہ کے جواب میں مسکرا کر بولا. میرا نام عاشر ہے. میں اور آپ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں. میں انگلش ڈپارٹمنٹ، آپ انگلش ڈپارٹمنٹ ماسٹر کر رہی ہوں، میں بھی، اور ممکن ہے ہمارے رول نمبر بھی ساتھ ہی ہوں. ان کارا بھر کر دل کا نمبر ڈائل کرنے لگی. دل کو آنے کا کہہ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوگی جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا. تھینک یو سو مچ مسٹر راشد. امید ہے آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر چل دی. رات کو سعدی کے ساتھ لان میں واک کرتے ہوئے سارے دن کی رودات سنا رہی تھی. اسٹرینج اینڈ انٹرسٹنگ. ساری بات سننے کے بعد سعدی نے آنکھیں مٹکا کر کہا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. ان 2 لفظوں کی وضاحت کرنا پسند کریں گی آپ؟ اس کے طنزیہ انداز پر سعدیہ مسکرا کر بولی. اسٹرینج اس لیے کہ وہاں اتنے لڑکے تھے اور اتنی لڑکیاں تھیں، اور وہاں صرف وہی لڑکا تمہاری مدد کو کیوں آیا؟ یا پھر اس نے صرف تمہاری مدد کیوں کی؟ وہاں اور بھی تو گرمی سے بے حال بیچاری مجبور بہنیں تھیں. اس کے بیچاری اور مجبور بہنیں کہنے پر اسے ہنسی آ گئی. اور جہاں تک انٹرسٹنگ ہونے کی بات ہے تو مجھے یہاں دلچسپ یہ لگا کہ وہ لڑکا عاشر، اس کو کہیں تم سے پہلی نظر کی محبت نہ ہو گئی ہو. اچھا اب گھورنا بعد میں، پہلے میری بات تو سن لو. ہو سکتا ہے نا کہ اسے تم سے وہ افسانوی سی محبت ہو گئی جو اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھنے کو ملتی ہے. ہیروئن کالج سے نکل رہی تھی یا نکل چکی تھی. پسینے سے شرابور اس کا برا حال ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہیرو کے من کو بھا جاتی ہے. گالوں پر بہتا پسینہ سے شبنم کے قطرے محسوس ہوتے ہیں. وہ دھوپ سے کالا پڑتا رنگ اسے دہکتا گلاب لگتا ہے. مت تو ماری ہوتی ہے نا ان کی. ہم جب کالج سے باہر وین کے انتظار میں کھڑے ہوتے تو اچھا خاصا صاف رنگ بھی کیسے مٹی سے کالا پڑ جاتا ہے. خود کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تو دوسرا کیا خاک دیکھے گا؟ اس کے جلے ہوئے تبصرے پر دل کھول کر ہنسی. اس کے ساتھ وہ خود بھی ہنس پڑی تھی. کلاسز کے سٹارٹ ہوتے ہوئے وہ اچھی خاصی مصروف ہو گئی تھی. پہلے یہ رونا تھا کہ بوریت بہت ہے، اب یہ رونا تھا کہ ٹائم نہیں ملتا. یونیورسٹی آتے آتے تقریباً
شام ہو جاتی، پھر تھوڑی دیر سونا، پھر کام، لیکن اس کے باوجود اچھا ٹائم گزر رہا تھا۔ جب وہ پہلے دن یونیورسٹی کی اچھی خاصی نروس تھی، وہ اندر سے بے تحاشا نروس، اوپر سے چہرے کو خود اعتمادی سے سجائے اپنی کلاس ڈھونڈ رہی تھی، جب اپنے پیچھے سے ہیلو کی آواز سن کر رک گئی، جب پیچھے کھڑے عاشر کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی۔ یقیناً آپ اپنی کلاس ڈھونڈ رہی ہیں، اس کے درست اندازے پر سر ہلا کر رہے گی۔ آج کلاس سٹارٹ ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، لیکن آپ کا غالباً پہلا دن ہے۔ اس کی معلومات پر وہ کافی حیران ہوئی تھی، اور اس کی حیرت کو جس نے محسوس بھی کر لیا۔ دراصل میں تو شروع سے آ رہا ہوں، اور آپ کا رول نمبر بھی مجھے معلوم تھا، اس لیے آپ کی غیر حاضری کو میں نے محسوس کیا۔ یہ رہی کلاس۔ ساتھ ہی اس نے دائیں طرف اشارہ کیا تو وہ کلاس میں داخل ہوئی۔ یہ تھا اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن۔ اسے نہیں لگتا تھا وہ یہاں کسی سے دوستی کر سکے گی۔ اس کی ساری کلاس سے ہیلو آئی تھی، لیکن دوستی نہیں۔ مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا، عاشر سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اس میں زیادہ ہاتھ خود عاشر کی اپنی کوشش کا تھا۔ یہ نہیں کہ اس کی بس ایک اس سے دوستی تھی، اس کی کلاس کی یونیورسٹی کی ہر لڑکی سے سلام دعا تھی۔ اس کی نیچر ہی ایسی تھی، لیکن اس پر وہ خاص توجہ دیتا۔ کبھی کبھی سادے کی کئی باتیں دماغ میں گونجتی، لیکن وہ سر جھٹک کر رہ جاتی۔ کچھ تو گڑبڑا دیا۔ آج صبح سے اس کا موڈ سخت آف تھا، اور وجہ مہران کی آمد تھی۔ طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسے ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ یہ مہران کا گھر تھا، اسے یہیں آنا تھا۔ تایا جی لاکھ اس سے ناراض تھے، پر وہ ان کا لاڈلا اور چہیتا بیٹا تھا، اور وہ تو جیسے اس کے کہنے کے منتظر تھے۔ گھر میں کچھ دنوں سے خاص تیاریاں چل رہی تھی، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، اور یہ سب تیاریاں مہران کے استقبال کے لیے تھی۔ آج جب اس کی فلائٹ تھی تو صبح شگفتہ نے اسے بتایا مہران آ رہا ہے۔ اس نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ یونیورسٹی سے جب وہ گھر آئی تو سب ایئرپورٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اب گھر میں کسی کو تو رہنا، یہ بہانہ کر کے وہ نہیں گئی، اور کسی نے اسے جانے پر مجبور بھی نہیں کیا۔ تائی جی سے بریانی اور کباب بنانے کے لیے کہہ گئی تھی، انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کباب فرائی کرتے ہوئے خود بھی بری طرح کھول رہی تھی۔ سامان لے کر جب وہ باہر نکلا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا، جس میں وہ اپنوں کو تلاش کر رہا تھا، اور ہجوم میں جو شناسا چہرہ نظر آیا، اس نے اس کی دل کی دھڑکن اور تیز کر دی۔ ابو! وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا ہجوم کو چیرتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کو دیکھتے انہوں نے بازو پھیلا دیے، اور ان کے ساتھ لگتے اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ ان سے الگ ہو کر باری باری سب سے ملا۔ شگفتہ کو دیکھ کر بے ساختہ خوش ہو گیا۔ 2 سال پہلے وہ جس طرح کے حالات میں گیا تھا، اس کا اثر اس نے ان کے چہرے پر تلاش کرنا چاہا، لیکن کوشش کے باوجود کسی کے چہرے پہ کوئی شکوہ گلہ تلاش نہ کر سکا۔ وہ سب گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب وہ عدیل کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا۔ جب اس نے مسکراتے ہوئے عدیل کو دیکھا، یہ پتھر میں جونک کیسے لگی؟ اس کا اشارہ امین صاحب کی طرف تھا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، آپ یہ نہ سمجھیں یہ پتھر آپ کی محبت میں پگھلا تو؟ وہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو پاکستان میں انٹری کی اجازت مس اسوا کی وجہ سے ملی ہے۔ اس نے ابو سے آپ کے لیے سفارش کی تھی۔ اسوا نے؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔ گاڑی کے قریب پہنچنے پر سب گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ جو کچھ دیر پہلے بے حد خوش تھا، ایک دم الجھ گیا۔ اس نے اب محسوس کیا سب تھے، اسوا نہیں تھی، اور 2 سال پہلے جو ہوا تھا اس کے بعد اسوا کا اس کی حمایت کرنا، وہ بری طرح الجھا تھا۔ گھر پہنچ کر اپنوں کے درمیان بیٹھ کر کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خوش تھا، بلکہ بہت خوش تھا، لیکن جو الجھن ایئرپورٹ سے شروع ہوئی تھی وہ اب بھی برقرار تھی۔ اس کی نظریں کب سے اسوا کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں پہ بھی نظر نہ آئی، اور کسی سے پوچھنا اسے ٹھیک بھی نہیں لگ رہا تھا۔ السلام علیکم کی آواز پر اس نے سادی سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس نے شاید اسے سلام کیا تھا، پتہ نہیں کیسے، کیونکہ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے۔ اب بھی اس نے کسی کو مخاطب کیے بغیر اطلاع دی۔ سادی شرم کرو بہن، کب سے اکیلی لگی ہے؟ کھانا بھی اس نے بنایا، کم از کم برتن تو سادی لگا دینے تھے۔ تایا جی کے کھرکنے پر وہ خود آ کر کھڑی ہوگی۔ جب وہ بریانی کی ڈش لے کر آئی تو سب آ چکے تھے۔ اسے جو خالی کرسی ملی وہ عین مہران کے سامنے تھی۔ وہ اس پر دھیان دیے بغیر پلیٹ پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو اسوا؟ اس کو مخاطب کرنے میں پہل مہران نے کی۔ بڑا آسان کی طور سیڑتے چولا جیا۔ ٹھیک ہوں، سب کی موجودگی کی وجہ سے جواب دینا ہی پڑا۔ اس نے بریانی کی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا، جب بھی دوسری طرف سے مہران نے ڈش تھامی تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار سامنے اٹھی تھی۔ مہران پر پڑی غیر ارادی نظر کو اتنی جلدی ہٹا نہیں سکی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا تھا جیسے اس نے جان بوجھ کر حرکت کی ہو۔ وہ بہت بھوک ہونے کے باوجود اس نے بریانی کی ڈش سے ہاتھ ہٹا لیا۔ عدیل پلیز یہ ڈونگا پاس کرنا، اس نے گردن گھما کر پاس بیٹھے عدیل سے کہا، جس نے بریانی کھانے کا ارادہ بدل دیا جس کی نیت مہران نے کی تھی۔ کیسی لگی بریانی مہران؟ تایا جی نے اسے پوچھا۔ بہت اچھی ابو، کافی عرصے بعد اتنا اچھا کھانا کھایا۔ وہ کافی رغبت کے ساتھ کھا رہا تھا۔ اسوا نے بنایا، یہ کباب لو، یہ بھی اسوا نے بنایا۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اسوا اس تعریف پر بڑی خوش ہوتی، لیکن اس وقت اسے اپنی تعریف بہت بری لگ رہی تھی۔ اچھا واقعی؟ پتہ نہیں وہ اتنا حیران کس بات پر تھا، اس کے پکانے پر یا اتنا اچھا پکانے پر۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ مہران کی نظریں وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی، اور اسے ان نظروں سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ لگتا ہے اسوا کو آج کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہے۔ دل کی مسکراتی آواز پر تیزی سے چلتا اس کا منہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ تم اپنا کھاؤ، اسے کیوں ٹوک رہے ہو؟ اسے ہاتھ روکتا دیکھ کر امین صاحب نے دل کو گھیر کر وہ مسکراتا وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ تایا جی مہران سے اس کے امریکہ میں پڑھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ ان سے باتیں کرتے ہوئے اتنے خوش تھے کہ کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا وہ کبھی سے ناراض بھی تھے۔ باتوں کا رخ ایک بار پھر اس کی طرف مڑ گیا۔ مہران پتہ ہے اسوا نے بہت شاندار نمبروں سے BSc کیا اور اب MA کر رہی ہے۔ جی ابو، سعدی نے بتایا تھا، حالانکہ مجھے لگتا تھا اسوا بمشکل FA کرے گی، اور اب تک تو اس کی شادی ہو گئی ہوگی۔
اس کی بات پر عدیل اور صادق کا کہکا سنائی دیا اور اس نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ اس کی زبان میں بڑی زبردست کھجلی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں بہت پڑھے لکھے ہیں؟ باقی کیا یہاں گھاس چرنے آئے ہیں؟ اب کی بار صرف عدیل کا کہکا سنائی دیا، یقیناً اسے داد دینے کے لیے تھا۔ اس کا خیال تھا اسے مرچیں ضرور لگیں گی، لیکن وہاں تو جیسے مسکراہٹ کا موسم ٹھہر گیا تھا۔ شکر ہے تم بولی تو پڑنا، میں سمجھ رہا تھا کتنے سالوں میں کہیں تمہاری زبان کو زنگ تو نہیں لگ گیا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنا کھانا ختم کرنے لگی۔ تینوں جفیاں پاوے نا تیرنا جی تو ادنا کر کے گیا سی جب لائے جائیے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین تیزی سے چل رہا تھا جب اچانک کسی نے اس کے قریب آ کر ہاؤ کہا۔ پتہ ہونے کے باوجود وہ ڈر گئی۔ اس نے قدرے ناگواری سے سر اٹھایا۔ توبہ، اتنا غصہ! عاشر مصنوعی ڈر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا وہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے لفظوں میں برعکس اس کے لہجے کی شرارت وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہارے دانت کیوں نکل گئے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر اپنے دانتوں کو چھوا جو منہ کے اندر ہی تھے۔ اتنی جلی بھی کیوں؟ کیونکہ تم جو ہواؤں میں اڑ رہے ہو۔ میں؟ عاشر نے حیرت سے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ نہیں میں، صرف 3 دن میں یونیورسٹی نہیں ہے، تم ہما کو ڈیٹ پر بھی لے کے جانے لگے۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اس کی بات سن کر جیسے وہ اطمینان سے مسکرایا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ میں جانتا ہوں آخرکار وہ بھی تو تمہاری ہے۔ اسٹاپ اٹ عاشر، میں اس وقت بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اسے واقعی عاشر پر بہت غصہ آیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے عاشر نے اسے پرپوز کیا تھا، تب بھی وہ جانتی تھی عاشر کی لڑکیوں سے دوستی، لیکن اسے لگتا تھا جتنا وہ اس سے سیریس ہے کسی اور سے نہیں۔ لیکن آج 3 دن بعد جب وہ یونیورسٹی آئی تو اسے معلوم ہوا وہ انہی کی ڈپارٹمنٹ کی لڑکی ہما کے ساتھ یونیورسٹی کے علاوہ باہر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اسے یہ بات بری لگی تھی۔ دوسرا آج کل امی کو اس کی شادی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں پریشان نہیں، بس آج کل امی میری شادی کو لے کر بہت سیریس ہے۔ اس کی بات سن کر عاشر نے بے ساختہ انداز میں اسے دیکھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ اس کے استفسار پر عثمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ عثمان میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی امی کو بھیجوں گا، پھر بھی تم؟ غصے میں اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ بات تم مجھے ایک ماں سے کہہ رہے ہو؟ اس کے تیز لہجے میں کچھ پل تو وہ خاموش رہا، لیکن جب بولا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ میں نے امی سے بات کی، وہ کچھ ناراض ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں انہیں منا لوں گا۔ بس امی ذرا پرانے خیالات کی ہیں، پھر زوبی مجھ سے بڑی ہے۔ امی چاہتی ہیں اس کی شادی مجھ سے پہلے، اور میں جاب بھی تو نہیں کرتا، اور سب سے اہم بات، امی میری شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہیں۔ تمہارے پاس تو شادی نہ کرنے کے کئی وجوہات ہیں۔ متنازعہ انداز میں مسکرائی تو سٹ پٹا گیا۔ ایسا نہیں ہے عصبہ، تو کیسا ہے عاشر؟ اگر یہی سب کچھ تھا تو تم میرے پیچھے کیوں آئے؟ تم نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں نے نہیں۔ اگر تم سنجیدہ نہیں ہو تو ابھی بتا دو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو وہ گھبرا گیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو عصبہ۔ تم میرے سمجھنے کو چھوڑو عاشر، بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے، اور اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کلاس لے کر نکلی تھی جب عاشر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے۔ عصبہ رکو! وہ جس کو نظر انداز کرتے تیزی سے جا رہی تھی، اس کی پکار پر رک گئی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں؟ اس کے کہنے پر وہ جواب دیے بغیر اسے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ اب اس نے پوچھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے ایک نظر سکرین کو دیکھ کر موبائل آف کر دیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ فون کسی لڑکی کا ہوگا۔ عصبہ! اب کہ اس کے پکارنے پر وہ غصے سے پلٹ لی۔ 1 منٹ عاشر، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سن لو، میں کوئی ٹائم پاس لڑکی نہیں۔ میں جانتی ہوں تمہاری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے، لیکن مجھے لگا کہ تم میرے ساتھ مخلص ہو، لیکن میں شاید غلط تھی، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ مخلص ہوتے تو یوں مجھے پرپوز کرنے کے بعد بہانے نہ بناتے۔ اوکے بابا، اوکے، نو غصہ، سوری۔ اس نے فوراً کان پکڑ لیا۔ میں اسی سنڈے کو امیر پاپا کو ضرور بھیجوں گا، ٹھیک؟ اب خوش؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کا غصہ کسی حد تک ٹھنڈا ہوا تھا، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ گیٹ سے نکل کر وہ متلاشی نظروں سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ چلو آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ تھینکس، عدیل مجھے لینے آنے والا ہے۔ اب اس نے عدیل کا نام لیا تھا کہ سامنے سے آتا دکھائی دی، لیکن اس کا دھیان عصبہ کی بجائے اس کے ساتھ کھڑے عاشر پر تھا، اور قریب آنے پر اس نے عصبہ سے مخاطب ہونے کی بجائے عاشر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہو؟ عدیل نے عاشر سے پوچھا، جبکہ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک، تم سناؤ، تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اب کہ اس نے اپنی حیرت دور کرنے کی پوچھ لیا۔ تم عدیل کو جانتی ہو؟ عاشر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، عدیل میرا کزن ہے۔ اچھا، وہ حیرت سے بولا تو اس کی حیرت عصبہ کو عجیب لگی۔ اوکے، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بڑی فرصت سے اس کے قریب کھڑا تھا، اچانک عدیل کے آنے پر جانے کے لیے پٹ تولنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتی وہ تیزی سے پلٹ گیا۔ وہ حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی جب عدیل کی آواز پر چونکی۔ تم عاشر کو کیسے جانتی ہو؟ میرا کلاس فیلو۔ صرف کلاس فیلو یا کچھ اور؟ کیا مطلب؟ عثمان نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے سر چٹک کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اگر صرف کلاس فیلو تو ٹھیک ہے، اگر صرف دوست ہے تو بھی اس کی دوستی چھوڑ دو۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کے جبکہ سوال کرنے کے لیے کھلا، اس کا منہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے مہران کو دیکھ کر وہیں بند ہو گیا۔ آج اس وقت وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اسی میں کھڑے دیکھ کر مہران نے کہا تو وہ سر چھٹک کر پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے اس وقت ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے الہام نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے مہران کو دیکھ کر غصہ آ گیا تھا، اوپر سے دل کے الٹے سیدھے سوال۔ مہران کے ہونٹوں پر جانے کی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا، اتنی جلی بھی کیوں؟ اب کے دل نے حیرت سے مرر میں دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چلے بھائی، وہ خوشخبری سنا رہے جس کو سنانے کے لیے آپ یہاں تک آئے۔
मेहरान ने नकारा भरा। दरअसल मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, वहाँ से मुझे आज कॉल आई थी, इन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया। इसने अपॉइंटमेंट लेटर इसकी आंखों के सामने लहराया, जबकि खुशी इसकी आवाज़ से झलक रही थी। इतनी खुशी की खबर पर भी इसने कोई रिस्पॉन्स न दिया तो मेहरान को कहना पड़ा, अपनी जॉब की इत्तला मैं सबसे पहले तुम्हें दे रहा हूँ। मेहरान की बात पर इसने सवालिया नज़रों से इसकी सीट की बैग को घूरा, तभी वो पीछे मुड़ा। जब कोई इंसान अपनी खुशी किसी दूसरे शख्स से शेयर करे तो दूसरे इंसान को खुशी हो या ना हो, इसे मुरब्बतन मुबारकबाद दे देनी चाहिए। इसकी नज़रें बेख्तियार मिरर की तरफ उठी। दिल इसे देख रहा था, इसे मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ा। मुबारक हो। इसके लठमार अंदाज पर मेहरान मुस्कुराकर सीधा हो गया। एक मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते हुए मेहरान ने अदील को रुकने को कहा। घर वालों को इतनी खुशी की खबर सूखे मुंह नहीं सुनानी चाहिए, यहाँ से मिठाई ले लो। अदील से कहने के बाद वो फिर पीछे मुड़ा। उस वक्त तुम क्या लोगी? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं। रहने दे भाई, मुझे पता ही इसे क्या पसंद है। अदील कहकर उतर गया तो मेहरान ने सीट से टेक लगा ली। तुम मुझसे नाराज़ हो उसपा? मेहरान के सवाल से ज़्यादा इसके लहजे में महसूस की जाने वाली अफसुर्दगी उसवा के लिए हैरान कुन थी। वो अभी जवाब देने का सोच रही थी जब वो दोबारा बोला। जब से मैं मुश्किल एक बार हमारी मुलाकात बहुत हैरान कुन थे। मेरा नहीं ख्याल मेहरान भाई, मेरे बोलने या ना बोलने से आपको कोई फ़र्क पड़ता, और ये बात अब से नहीं है, बहुत पहले से। मेरी कभी भी आपसे इतनी दोस्ती नहीं रही कि मैं आपसे फजूल बातें करती हूँ, लिहाजा ऐसी बातें सोचकर अपने दिमाग को तकलीफ ना दे। ये कहकर इसने मुँह खिड़की की तरफ मोड़ लिया, जबकि मेहरान ने भी गहरा सांस लेकर मुँह खिड़की की तरफ कर लिया। इसके बाद मेहरान ने दोबारा कोई बात नहीं की। तू भाई सबको बिस्त करता रहे, रिजेक्ट करता रहे, तो तेनों आके तेनों सारे तेनों जफियाँ पपियाँ करना, एड्डा तो रहिंदा नहीं बेचारा। लाउंज में दाखिल हुआ तो सादिया और अदील रेहाना को घेरे बैठे थे। वो सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ। जवाब देने वाले में सबसे नुमाया आवाज़ अदील की थी। वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। इसे देख के सादिया पानी लेने चली गई। सादिया के उठते इसने आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा ली। क्या बात है भाई, क्या पैदल आए? नहीं तो क्यों? इसने कुछ हैरानी से अदील को देखा, क्योंकि जिस तरह आपने ढाल बैठे मैं समझा आप गाड़ी को धक्का लगा के आए हैं। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। सादी से पानी का गिलास लेकर वह हाना की तरफ मतवज्जा हुआ। अम्मी अब्बू नज़र नहीं आ रहे, और चची उसपा? तुम्हारे अब्बू मस्जिद के और तुम्हारी चची और उसपा अपने कमरे में। अच्छा भाई ये छोड़ें, ये देखें अम्मी ने आपके लिए क्या दुरे नायाब लड़कियां ढूंढी है। इनमें से आप अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लें, जो बाकी रह जाएंगी इनमें से मैं अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लूँगा। देख लो, पहले दीला से पसंद कर लो, बाकी सारे ख़त्म हो जाओ। इसने कुछ तस्वीरें मेहरान की तरफ बढ़ाई। वो जो खामोशी से दिल की बात सुन रहा था, इन्हें खामोश नज़रों से माँ का मुस्कुराता चेहरा देखने लगा। तभी सादिया उठकर इसके करीब आई थी। लाएं भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये तो नीली आंखों वाली, देखे कितनी खूबसूरत है। सादी ने बड़े इश्तियाक से तस्वीर इसके आगे की, जिस पर इसने एक नज़र भी नहीं डाली। सादिया समेत इन दोनों ने हैरत से देखा। मुझे इनमें से किसी से भी शादी नहीं करनी। इसकी बात के जवाब में रेहाना और सादिया दोनों इसे हैरत से देखने लगी, जबकि अदील ने मुस्कुराकर पानी का ग्लास उठा लिया। लगता है भाई ने पहले कोई लड़की पसंद कर रखी है। अदील की बात पर एक पल के लिए रेहाना का दिल बुरा हुआ, लेकिन फिर खुद को दिल को तसल्ली दी। ज़िंदगी तो इसे गुजारनी है जिसमें वो खुश, इसमें मैं खुश। इन्होंने मुस्कुराकर मेहरान को देखा। फिर किससे शादी करनी है? वो तीनों मुंतज़िर निगाह नज़रों से इसे देख रहे थे, जबकि वो सर झुकाए पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। बोलो मेहरान। इसकी तवील खामोशी पर रेहाना को उलझन सी होने लगी, और जब वो बोला तो इसने जैसे इन तीनों के सर पर बम फोड़ा था। मैं उसवा से शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? रेहाना ने ऐसे पूछा जैसे इन्हें अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन इस बार भी वो खामोश रहा। मुझे लगता है तुम अपने हवासों में नहीं हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं? आपने मुझसे शादी का पूछा, मैंने आपको बता दिया मैं उस पर से शादी करना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत ये है मेहरान कि आज से 3 साल पहले यही बात मैंने तुमसे की थी। तब तुमने जो कहा था तुम्हें शायद भूल गया हो। तुम्हारे इस जवाब की वजह से तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने ना सिर्फ अपने बाप को नाराज़ कर दिया, बल्कि उसवा और इसकी माँ को भी। अब जबकि इतनी मुश्किल से सब सही हो, तो तुम फिर वही गोड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। वही तो देखो तो सही, पहले मौत पैरी सी मैं क्या सी एडियां एडियां बड़का ना मार। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो तू ये तो तू सारा मैं तेन माफ़ नहीं करांगा। लानती जा, पहले भौंकन दे लगे देखदे नहीं कि की भौंकदा पिया, ते हुण मुझे स्पष्ट शादी करनी है। एड्डा तो बेचारा रहिंदा नहीं नवाब। इनके इश्तियाल भरे लहजे को इसने आराम से सुना था। मैं कुछ भी नहीं भूला, मैं जो चाहता हूँ मैंने आपको बता दिया। आप अब्बू चची से बात कर लें। वो अपनी बात इत्मीनान से पूरी करके खड़ा हो गया। मेहरान मेहरान, इसके जाती रेहाना जैसे होश में आकर इसे आवाज़ें देने लगी। अम्मी प्लीज़ आप तो खुद को ठंडा रखें। अदील ने इनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर इन्हें मजीद गुस्सा करने से होगा। देख रहे हो अदील, इसे पागल हो गया। तुम्हारे बाप ने सुना तो मेरा सर फाड़ देगा। और शगुफ्ता, इससे मैं किस मुंह से बात करूं? और उसवा, इसका नाम लेती अपना साबका रवैया याद आने पर एकदम खामोश होगी। अदील ने देखकर सादिया को देखा, जो सर झुकाए कुछ सोच रही थी। सादिया, अदील के पुकारने पर वह चौंक कर सीधी हुई। उसवा नहीं मानेगी। इसका लहजा कतई मायूसी लिए हुए था। उस वाला मनना बंदा भी नहीं है। ये तीसरी दफ़ा था इसने टीवी से नज़रें हटाकर शगुफ्ता को देखा, जो पिछले 5 मिनट से एक ही पोजीशन में बैठी थी। अब की बार वो रिमोट सोफे पर रखकर खड़ी होगी। अम्मी, इसने इनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। क्या बात है अम्मी? इसके पूछने पर इन्होंने जवाब देने की बजाय सर झुका लिया। आप ताया जी की तरफ गई थी, वहाँ सब ठीक है? वो भाभी से परेशानी से इन्हें देखने लगी। भाभी ने बुलाया था। तो अम्मी प्लीज़ बताएं, मुझे परेशानी हो रही है। अब बेहद संजीदगी से बोली तो इन्होंने गौर से इसका चेहरा देखा। भाभी ने मुझे मेहरान की शादी की बात करने के लिए बुलाया था।
ان کی بات سن کر اس نے ایسے سر چھٹکا جیسے اس کے نزدیک یہ بات بالکل فضول ہو۔ مہران نے ایک لڑکی بھی پسند کر لیا، تو آپ اس وجہ سے پریشان ہیں؟ وہ ان کی پریشانی سمجھ کر مسکرائی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جانتی ہوں وہ لڑکی کون ہے؟ ہوگی کوئی، وہ بے نیازی سے بولی تو شگفتہ نے دل کڑا کر اسے بتانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ وہ لڑکی تم ہو۔ اور اس کی بے نیازی کو ہوا ہونے میں ایک پل لگا، وہ ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ان کا خیال تھا وہ چیخے گی، غصہ کرے گی، لیکن جب وہ بولی تو ان کی توقع کے بالکل برعکس۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ گڑبڑائی۔ میں نے کہا کہ میں تم سے پوچھ لوں۔ اسوا نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ میرا جواب آپ جانتی ہیں۔ اسوا بیٹا، امی پلیز، کوئی دلیل، کوئی صفائی، مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ ہی سمجھنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ سب نے میرے لیے ایک فیصلہ کیا، آپ کی رضامندی میں اپنی رضامندی شامل کر کے بہت ذلیل ہوئی تھی میں، لیکن اب کے بار ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، مجھے کس سے شادی کرنی ہے میں نے سوچ لی۔ اس کا نام عاشر ہے، میرا کلاس میٹ ہے۔ کچھ دنوں تک اس کی مدر آئیں گی، آپ انہیں ہاں کہہ دیں اور مزید اس موضوع پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ لیکن یہ عاشر کون ہے؟ اسوا نے پہلے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، وہ سب بھول کر عاشر کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کمرے میں 6 نفوس موجود تھے، لیکن کمرے میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھے تھے۔ ریحانہ نے ڈرتے ڈرتے امین صاحب کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھے۔ ریحانہ کو ان کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی۔ وہ چاہتی تھی جو ان کے دل میں وہ کہہ دیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے مہران کی بات ان کے سامنے رکھی، انہیں لگا وہ ناراض ہوں گے، اس لیے انہوں نے شگفتہ کو بھی بلا لیا، لیکن ان کی بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے اور ان کی خاموشی کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے دل کو بھیج کر مہران کو بھی بلوا لیا اور اب وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ماحول کے سکوت کو امین صاحب کی آواز نے توڑا۔ میں نہیں جانتا تمہارے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جو اس نے یہ بات کہی۔ ان کی نظر ریحانہ پر تھی۔ تمہارا بیٹا کہنے پر غصہ تو بہت ہے، لیکن وہ خاموشی سے پی گئی، لیکن مہران کو غصیلی نظروں سے دیکھنا نہیں بھولی جو نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب ہم سب کی خواہش تھی تو جناب کے مزاج نہیں مل رہے تھے، اور اب انہوں نے ایک دم بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں، اب کیا کیڑا سمایا تمہارے دماغ میں؟ ابو جی، میں نے کیا غلط بات کر دی جو سب ناراض ہو رہے ہیں؟ پہلے آپ نے کہا، اب میں کہہ رہا ہوں، فرق کیا ہے؟ تمہارے نزدیک بات ہی کوئی نہیں؟ وہ یکدم مشتعل ہوئے۔ بہرحال اب اسوا کی شادی کس سے ہوگی اس کا فیصلہ خود اسوا کرے گی۔ ہم پہلے اس بچے کے ساتھ کافی زیادتی کر چکے ہیں۔ شگفتہ بھابھی، وہ جو سر جھکائے ان کی بات سن رہی تھی، چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ اسوا سے پوچھیں ان کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائی جی، وہ کچھ کہتے ہوئے جھجک کی تو سب انہیں دیکھنے لگے۔ وہ دراصل میں نے اسوا سے پوچھا تو اپنے کلاس فیلو عاشر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیب بھر کر شرمندہ ہوئی۔ مہران کے چہرے پر تاریک سایہ ایک لمحے کے لیے چھایا تھا، جبکہ عدیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ریحانہ کے چہرے پر اطمینان دکھائی دینے لگا جیسے کوئی خطرہ ٹل ہو، جبکہ امین صاحب نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے پریشان بیٹھا تھا۔ سب کچھ اتنا آسان تھا، لیکن اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اس نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا، تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ جڑے بوتے سیانے ہوندے نا، ادھر سر پھاڑ کے بندے پھر۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، دروازے میں کھڑی اسوا کو دیکھ کر وہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی شادی کی بات کرنے کی؟ غصے کے مارے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ مہران 2 قدم چل کر آ گیا ہے۔ کول ڈاؤن اسوا، اندر آ کر آرام سے بات کرو۔ اس کے برعکس وہ بہت اطمینان سے گوا۔ نہ مجھے اندر آنا اور نہ ہی مجھے کوئی بات کرنی ہے، بس مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی تو مہران نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر اسے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک پل کے لیے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ ہاتھ چھوڑ کر خود دروازے کے آگے پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں اب بتاؤ، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیوں، آپ کو نہیں پتا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، تم بتاؤ۔ مجھے آپ بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو مہران کے ہونٹ بے ساختہ مسکراہٹ ہے۔ یہ کوئی خاص پتہ نہیں وجہ نہیں ہے شادی نہ کرنے کے لیے، مجھے یقین ہے شادی کے بعد تم ہی سب سے کہو گی مہران بہت اچھا ہے۔ انف، وہ ایک دم چیخی تھی۔ یہاں کیا مذاق ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں سب بھول گئی ہوں جو آپ نے مجھ سے کہا تھا؟ آپ بھول گئے ہوں گے، لیکن مجھے لفظ پر لفظ یاد ہے۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ اگر میں دنیا کی آخری لڑکی ہوئی تو بھی آپ مجھ سے شادی نہیں کرتے۔ دنیا جہاں کی خرابیاں مجھ میں نظر آئی تھی آپ کو۔ میں پوچھتی ہوں آج کون سا سر خواب کے پر نکل آئے میرے؟ میں آج بھی وہی اسوا ہوں جسے آپ ریجیکٹ کر کے گئے تھے۔ میں آپ کی آئیڈیل نہیں تھی تو پھر؟ غصے سے بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ رند گیا تو خود ہی چپ ہو گئے۔ آئی ایم سوری اسوا، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، میں خود بہت شرمندہ ہوں۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ اس کے قریب آیا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اپنی بےعزتی نہیں بھول سکتی اور نہ آپ کو معاف کر سکتی ہوں۔ اس طرح کی بات کر کے آپ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس ڈرامے کا مزید حصہ نہیں بن سکتی، اور آپ بھی یہ خیال دل سے نکال دیں کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آپ کے بارے اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ اس کے پہلو سے نکلتے ہوئے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کھڑے عدیل کو دیکھ کر ایک لمحے کو سٹ پٹائی، لیکن پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ عدیل، وہ سوچتی نظروں سے جاتی اسوا کو دیکھ رہا تھا جب مہران کے پکارنے پر اندر آ گیا۔ خیریت ہے؟ مہران نے غور سے اس کی شکل دیکھ کر اندازہ کرنا چاہا کہ وہ اس کی رسوا کی باتیں سن چکا ہے یا نہیں، لیکن وہ نظر چکائے کھڑا تھا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ بھائی، میں آپ سے ایک بات پوچھنے آؤں۔ ہاں بولو۔ مہرانی سے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا۔ آپ اسوا سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عدیل، تم بھی؟ مہران کے لہجے میں افسوس اور حیرانی دونوں تھی۔ جی بھائی، یہ سوال صرف میرے ہی نہیں، ہم سب کے ذہنوں میں ہے۔ ایک وقت تھا ہم سب کی یہی خواہش تھی، حتیٰ کہ اسوا کی بھی، لیکن تب آپ نہیں مانے تھے۔ آج جب سب پچھلی بات کو بھول چکے ہیں تو آپ نے پھر وہی بات چھیڑ دی۔ عدیل کا لہجہ کافی چنچلایا ہوا تھا۔
تیرے بھائی میں چھترا دی کمی ہے بس. آخر میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا جو ہر کوئی مجھے مجرم ٹھہرا رہا ہے؟ بھائی بات یہ نہیں کہ آپ کی خواہشیں ہونی ہے، بات یہ کہ وقت صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے پہلے منع کیوں کیا اور اب آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ عدیل کے سوال پر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش رہ گیا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو تم یقین کرو گے؟ عدیل نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی نظریں کہہ رہی تھی کہ وہ یقین کر لے گا. میں اسوا سے محبت کرنے لگا ہوں. تیرے وغیرہ ہی انجام ہونا چاہیے. جی؟ عدیل حیرت سے بولا. ہاں، کیونکہ جو میں نے اس کے لیے محسوس کروں اس سے میں محبت ہی کہوں گا. اسے پہلی نظر کی محبت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بچپن سے اسے جانتا، اور بچپن میں تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. میں ابو کا بڑا لاٹلا ہوا کرتا تھا، ابو کو کیا سب کا. پھر اسوا آ گئی. ابو مجھ سے زیادہ اسے اہمیت دینے لگے. مجھے بہت برا لگتا تھا، اور اس وجہ سے مجھے اسوا اور بھی بری لگتی تھی. جب وہ روتی یا ضد کرتی تو میں اسے ڈانٹا کرتا تھا، کہہ کر وہ خود ہی ہنسا. مجھے بہت خود غرض اور لاپرواہ لگا کرتی تھی، جسے ابو کے پیار نے بگاڑ دیا تھا. پھر اچانک جب میں فیوچر کے حوالے سے کافی پریشان تھا، تو ابو کی ڈیمانڈ میرے اچانک جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھی، جو میرے منہ میں بولتا چلا گیا. لیکن یقین کرو دل، میں نے کچھ بھی دل سے نہیں کہا تھا، اور جو بھی میں نے غصے میں اس پر سے کہا، میں اس پر آج بھی تک شرمندہ ہوں، کیونکہ میرے کہے الفاظ میری خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ بن گئے. جب میں امریکہ میں تھا تو ابو مجھ سے ناراض تھے، تو مجھے ان سے نافرمانی کا احساس ستاتا تھا. مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے اس وقت دل توڑا. جب میں پاکستان آیا تو تم نے بتایا کہ اس کے کہنے پر ابو نے مجھے معاف کیا. پتہ نہیں میرے دل کو کیا، وہ ایک دم اسوا کے نام پر دھڑکا تھا. اس کی بہت بڑی خوبی میرے سامنے آئی. وہ جو اسے لاپرواہ خود غرض سمجھتا تھا، وہ بہت سب غلط ثابت ہوا. اگر وہ خود غرض اور لاپرواہ ہوتی تو کیوں میری ماں کے، میرے باپ، بھائیان اور بھائی کے درد کو سمجھتی؟ اس نے کچھ تو محسوس کیا تھا جو ابو سے کہا. اور پھر جب میں گھر پہنچا تو اسوا کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ خوبصورت بھی ہے. اب کی بار عدیل مسکرایا تھا، پر وہ مجھ سے کھینچی تھی. میں نے سوچا غلطی بھی میری ہے، تلافی بھی مجھے کرنی ہوگی. شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو مجھ سے بہت ناراض ہے. آخر میں وہ افسردگی سے مسکرایا تو عدیل اٹھ کر اس کے قریب آ گیا. اگر آپ اسوا سے محبت کرتے تو آپ کو اسے بتانا چاہیے تھا. کیسے بتاتا؟ ابھی آئی تھی، اتنے غصے میں تھی. اگر میں اسے کہہ بھی دیتا تو اسے یقین نہیں کرنا تھا. اور پھر یہ عاشق پتہ نہیں ہے کون. اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تو میں کیسے اسے روکوں، جبکہ ابو بھی اس کا ساتھ دیں گے؟ عاشق کی فکر نہ کریں، آپ بس ابو کو منانے کی کوشش کریں. ابو بھی مان جائیں گے اگر اسوا مان جائے تو. عدیل نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر میران کی شکل دیکھ کر مسکرا. آپ فکر نہ کریں، اسوا کی شادی آپ سے ہی ہوگی. عدیل کے پر یقین انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا. جب سے اس نے امی سے عاشق کی بات کی تھی، تب سے وہ اس سے ناراض تھی. میران کو کھری کھری سنانے کے بعد جب اس نے دروازے پر عدیل کو دیکھا، پتہ نہیں اس نے کچھ سنا تھا یا نہیں، لیکن وہ تب سے اس سے گریزاں تھی. تائی جی نے اس بات پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، البتہ سعدیہ اس سے سخت ناراض تھی. صرف تایا جی تھے جو اس سے ٹھیک طرح سے بات کر رہے تھے. وہ خود بھی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن سب کی ناراضی دل پر بوجھ بن گئی تھی. اب بھی وہ صبح سے کمرے میں اکیلی تھی، اور سوچ سوچ کر سر الگ درد سے پھٹا جا رہا تھا. تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی اور کچن میں آ کر داخل ہوتے اس کی پہلی نظر چولہے کے قریب کھڑی سعدیہ پر پڑی. آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، اور اس پر نظر پڑتے اس نے دوبارہ منہ موڑ لیا. اس کی اس حرکت پر برے دل سے اندر آ گئے. اس کے قریب جاتی سعدیہ پلٹی تو اسوا نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ لیا. تم مجھ سے ناراض کیوں؟ سعدیہ نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. تمہیں نہیں معلوم؟ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں. سعدیہ نے ہونٹ بھینچ کر گہرا سانس لیا. اتنے لوگوں کو ناراض کر کے تمہیں کیا خوشی ملے گی؟ یہ تم کہہ رہی ہو؟ اسوا کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا دکھ تھا. باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن تم نے تو سب سنا تھا. کتنی بےزتی کی تھی انہوں نے میری. انکار کرنا تو آرام سے بھی ہو سکتا تھا. میری ذات کی دھجیاں اڑانا ضروری تھی. لیکن افسوس، اسے سر جھٹکا. تم نے بھی ثابت کر دیا کہ میں ہی غیر ہوں. تم نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا. بس اس وقت تم ہمیشہ یہی پرابلم رہتی ہے تمہیں. میں غیر، تم سگے. ہم نے کبھی تم میں اور خود میں فرق نہیں سمجھا. مجھے جب لگا بھائی کی غلطی ہے تو ہم نے بھائی کو غلط کہا، ان سے ناراض ہو گئے. لیکن اب تم غلط ہو. بھائی اب خود اپنے منہ سے تم سے شادی کی بات کریں. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے. اب کی بار اسوا نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لی. اس کے سرخ چہرے سے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے. سعدیہ نے بے اختیار اس کے چہرہ اونچا کیا تو ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گرا. پاگل ہو تم اسوا، رو کیوں رہی ہو؟ میں کہ کوئی، بلکہ کوئی بھی تم سے ناراض نہیں. ہمیں جتنے بھائی عزیز ہیں اتنی تم بھی ہو. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو گے. آگے تمہاری مرضی. وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر چلی گئی. وہ کتنی دیر تک یوں ہی کھڑی رہی. وہ چائے بنانے کچن میں آئی تھی، لیکن ایک دم چائے کی طلب بھی ختم ہوگی. وہ بھی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی تھی کہ اندر ہوتے داخل ہوتے عدیل کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی. اس سے پہلے وہ آگے نکلتی عدیل نے اسے روک لیا. اسوا پلیز عدیل، اب تم کوئی نصیحت مت کرنا. میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا، میں تمہیں صرف سچ بتانا چاہتا ہوں. بھائی بدل چکے ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا وہ اس پر شرمندہ. کیا فرق پڑتا ہے دل؟ وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا. اور پھر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں. اور تم عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہو. اب کیا دل نے ایک لفظ سے ادا کیا. تم جانتی ہو اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس وقت کچھ کہنے کے بجائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. وہ ایک نمبر کا فلرٹ ہے. لڑکیوں سے دوستی کرنا اور اس کی زندگی تباہ کر کے چھوڑ دینا اس کی ہابی ہے. بہت افسوس کی بات ہے دل. صرف اپنے بھائی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تم کسی کے کردار پر اتنا گھٹیا الزام بھی لگا سکتے ہو. تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی اسوا؟ تم بے شک بھائی سے شادی نہ کرو، لیکن اس عاشق سے دور ہو. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس کو پچھلے 3 سالوں سے جانتا ہوں. وہ میرے دوست. انف عدیل، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی.
وہ بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے پلٹی تھی جبکہ وہ غصے سے ہونٹ پھینچے اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی جب دروازہ چھٹکے سے کھلا۔ وہ تیزی سے پلٹی، دروازے میں غصے سے سرخ چہرہ لیے سعدیہ کھڑی تھی۔ تمہارے مہمان آئے ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ کل اس نے عدیل سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اس کی باتیں سارا وقت اس کے دماغ میں گونجتی رہی۔ بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ عاشر کا رشتہ بھیجنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ رات کو اس نے عاشر کو فون کر کے فائنل بھیجنے کو کہا اور آج اس نے اپنے گھر والوں کو بھیج دیا۔ عدیل کی بات غلط ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود دل میں اطمینان کی جگہ پریشانی تھی۔ اس نے ایک تنقیدی نظر اپنے سراپے پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف آگے جہاں باہر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر عدیل بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں تو ہاتھ میں پکڑے میگزین پر تھی لیکن کان کمرے کے اندر موجود افراد کی گفتگو پر تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ کمرے میں تائی جی امی کے علاوہ ایک رخت نقوش والی عورت جو یقیناً عاشر کی والدہ تھی اور ایک لڑکی جو 1.5 سے عورت معلوم ہو رہی تھی، یقیناً اس کی بہن تھی۔ وہ انہیں سلام کر کے تائی جی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے سلام کا جواب ان دونوں میں سے کسی نے نہیں دیا۔ اچھا تو یہ ہے عصمہ؟ بڑے حقارت آمیز انداز میں، پتہ نہیں پوچھا گیا تھا، یہ جتایا گیا تھا۔ عصمہ نے کچھ حیرانی اور کچھ پریشانی سے سامنے دیکھا۔ آج کل کی لڑکیوں میں جیسے شرم رہی نہیں، یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہیں شریف لڑکوں کو پھانسنے اور ماں باپ اتنی بچوں کو روکتے نہیں۔ محترمہ آپ ہوش میں کیا اول فول بک رہی ہیں؟ عثمان نے اپنے دائیں طرف بیٹھے امین صاحب کی پر روب آواز سنی جبکہ وہ کانپتے دل و جسم کے ساتھ ابھی تک حیران تھی۔ میں اول فول بک رہی ہوں؟ جو سچ بولے وہ اول فول ہوتا ہے۔ یہ کہیں نا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی۔ میرا شریف سیدھا سادہ بچہ، ہم نے تو بچپن سے اس کی منگنی کر رکھی ہے، وہ خوش بھی ہے، لیکن یہ آپ کی بیٹی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ ماں کو بھیجو نا۔ میں پوچھتی ہوں آپ کی بیٹی کے لڑکے ختم ہو گئے؟ بس بی بی تم بہت بول چکی، اگر تم عورت نہ ہوتی تو اٹھا کر تمہیں باہر پھینکتا۔ تم یہاں آئی، تم نے کہا تم عصمہ سے ملنا چاہتی ہو، ہم نے تمہیں بٹھایا۔ ہمیں پتہ ہوتا تم رشتہ لینے آئی ہو تو ہم تمہیں باہر سے فارغ کر دیتے کیونکہ عصمہ کی منگنی ہمارے بیٹے سے ہو چکی ہے اور کچھ دنوں تک ان کی شادی ہے۔ ابھی کچھ اور سننا ہے یا؟ امین صاحب نے بات ادھوری چھوڑ کر انہیں دیکھا جو حیرت سے منہ کھولے ان کی بات سن رہی تھی۔ وہ چھٹکے سے اٹھی تب یہ عدیل اندر داخل ہوا۔ ایک بات اور آنٹی جی، اس نے آنٹی جی پر زور دے کر کہا، آپ کا بیٹا جتنا شریف اور سیدھا سادہ ہے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ 20 لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئرز چل رہے ہیں۔ جب آپ کے بیٹے کی منگنی ہو چکی تو آپ کے بیٹے نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا؟ عثمان نے اسے زبردستی تو نہیں کی تھی؟ اس نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہوگی، لہٰذا آپ اپنے شریف بیٹے کو کنٹرول کریں، نہ کہ دوسروں کے گھر جا کر ان کی بیٹیوں پر تہمت لگائیں۔ آیا سمجھ میں؟ وہ دونوں ماں بیٹیاں سر جھٹکتی ہوئی باہر نکل گئی جبکہ اس وقت کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا بلکہ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اتنی بےعزتی، اتنی ذلت، وہ منتظر تھی تانوں کے لیے، ڈانٹ پھٹکار کے لیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی نے اسے کچھ نہیں کہا حتیٰ کہ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک ایک کر کے کتنی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ عاشر کا کردار اس کے سامنے تھا، پھر وہ کیسے اگنور کر گئی؟ عدیل نے اسے اتنے واضح لفظوں میں بتایا لیکن اس نے اس کی بھی نہیں سنی۔ سب کو اس نے ناراض کیا تھا صرف عاشر کی وجہ سے۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیوں؟ وہ ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی، پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ فون بیل کی ٹون پر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ اسکرین پر نظر آنے والا نام عاشر کا تھا۔ وہ کچھ دیر برستی نظروں سے اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر اگلے پل اس نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ شام سے رات ہو گئی تھی، وہ بھی رو رو کر تھک چکی تھی، کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ شاید وہ چاہتے تھے وہ رو کر اپنا غبار نکال لے اور وہ خود بھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ واش روم سے منہ دھو کر نکلی تو تائی جی پہلے سے کمرے میں موجود تھے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا رو چکی، آنسو ختم ہو چکے، لیکن ان کو دیکھتے آنکھیں ایک دم جھلمل ہو گئی۔ وہ آنکھیں جھپکتی ہوئی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اس کے رونے پر وہ کچھ کہے بغیر اس کا سر تھپکتے رہے، لیکن جب وہ مسلسل روتی رہی تو انہیں ٹوکنا پڑا۔ بس بیٹا اب تم بالکل نہیں رو گی، جو ہوا اسے بھول جاؤ، نہ تم یاد کرو گی نہ گھر میں کوئی اسے دہرائے گا، اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، شاباش۔ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ تایا جی، اس نے بڑی مشکل سے 2 الفاظ ادا کیے۔ وہ ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن آنسوؤں نے الفاظ کا راستہ ہی روک لیا۔ لیکن وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئے۔ بیٹا تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں، بس تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہ کوئی دباؤ، ہم چاہتے تمہاری شادی مہران سے ہو جائے، یہ ہماری کل بھی خواہش تھی اور آج بھی ہے۔ میں تم دونوں کی خوشی چاہتا ہوں، مہران کی خوشی تم میں ہے، اور اگر تم اپنی خوشی سے مہران کو اپناتی ہو تو ہم سب کی خوشی بھی اس میں شامل ہوگی۔ لیکن اگر تم مہران کے ساتھ خوش نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر کھڑے ہو گئے۔ تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے وقت چاہیے، تم فیصلہ کر چکی ہو؟ نہیں تایا جی، مجھے نہیں لگتا میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں، آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ مجھے منظور ہے۔ مجھے تمہارے لیے مہران سے ہی لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کل کو کوئی اور بات ہو، اور اس لیے میں جلد از جلد تم لوگوں کی شادی کر دوں گا، تم بس بے فکر ہو جاؤ۔ وہ اسے تسلی دے کر باہر نکل گئے جبکہ وہ رونا بھول کر اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، سب بہت خوش تھے، کسی کے چہرے پر کسی بھی پرانی بات کی تلخی نہیں تھی۔ صرف ایک وجہ وہی تھی جو پریشان تھی۔ پریشانی یہ نہیں تھی کہ اس کی شادی مہران سے ہو رہی ہے، بلکہ پریشانی یہ تھی کہ جب سے شادی کی بات شروع ہوئی تب سے ایک بار بھی اس کا اور مہران کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی لیکن اب اسے مہران کی سوچ کی فکر ہونے لگی تھی۔ اسے کبھی بھی عاشر سے محبت نہیں تھی، وہ صرف ایک ضد تھی جو صرف مہران کو تکلیف دینے کے لیے تھی۔ اسے نہیں پتا کہ وہ اس کو تکلیف دینے کے چکر میں خود بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ برباد ہونے سے بچ گئی۔ یہ سب اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جو وہ گزر گیا، لیکن اسے آنے والے وقت کی فکر تھی۔ آخر کیا بات ہے جو مہران نے 2 بار اس
دوبارہ اس سے بات نہیں کی. آخر اسے کچھ تو پوچھنا چاہیے تھا. وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب سعدیہ اندر داخل ہوئی. او دلہن بیگم، تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو؟ اس نے ایک دم چونک کر سامنے دیکھا اور گہرا سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرا. کیوں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ حلیہ کیا بنایا ہوا تم؟ کس اینگل سے لگتا ہے کہ کچھ دنوں تک تمہاری شادی ہے؟ بیوٹی پارلر سے ٹائم لیا ہوا ہے، لہنگے کا آرڈر دیا تھا وہ لینا ہے، اور بہت سے کام ہے. شادی تمہاری اور بھائی کی، لیکن گھن چکر میں اور عدیل بنے ہوئے ہیں. تم دونوں تو لگتا ہے ابھی سے مائیوں بیٹھ گئے. لو کپڑے پہنو، عدیل ہمارا انتظار کرے. اس کا سوٹ اس کے سامنے رکھ کر اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا. وہ حیران ہوتی اس کے سامنے بیٹھ گئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ رونے لگی. اس وقت کیا بات ہے، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس کے مسلسل پوچھنے پر وہ بھی یوں ہی روتی رہی تو اس کے حیرت پریشانی میں بدل کی تبھی دستک دے کر عدیل اندر داخل ہوا. لڑکیوں کتنی سست ہو تم دونوں، میں کب سے. وہ جو بولتا ہوا اندر داخل ہوا تھا اندر کا سین دیکھ کر چپ رہ گیا. پھر آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ اس نے سعدیہ سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر لاعلمی کا اظہار کیا. تو وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا. کیا بات ہے اسبا؟ کیا ابھی بھی کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تم شادی سے خوش نہیں؟ بولو اسبا. عدیل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا سر نفی میں ہلا جبکہ وہ دونوں اپنی جگہ ساکت رہ گئے. تم خوش نہیں ہو؟ سادے کے لہجے میں اندیشے تھے. نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی خوش نہیں ہے. کھودا پہاڑ نکلا چوہا. سعدیہ نے ریلیکس ہو کر ہاتھ چھاڑا. محترم تو خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالتے پھرے. آپ کو کس دشمن نے کہہ دیا وہ خوش نہیں ہے؟ دل زیر لب مسکراتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھنے لگا. تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے ان سے بدتمیزی کی تھی اور کہا تھا کہ میں عاشر سے شادی کرنا چاہتی ہوں. انہیں تو یہی لگتا ہوگا میں عاشر کو پسند کرتی تھی اور عاشر کی اصلیت جاننے کے بعد مجبوری میں ان سے شادی کری ہوں. حالانکہ میں بات کرتے کرتے اچانک وہ چپ کر گئی. اس کے یوں خاموش ہو جانے پر عدیل اور سعدیہ نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا. تم کیا کہہ رہی تھی؟ سعدیہ نے اسے بولنے پر اکسایا تو اس نے جھجکتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا. مجھے لگتا ہے وہ مجبوری میں مجھ سے شادی کریں. اچھا وہ کیسے؟ اب کے عدیل نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا. اس لیے کہ اگر وہ نہ کریں گے تو تایا جی پھر ناراض ہو جائیں گے. سعدیہ اس کو سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں. تم اسے باہر لے کر آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں. اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا. چلو اٹھو، اس وقت کپڑے چینج کر کے حلیہ صحیح کرو اور باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں. وہ اسے مزید کوئی بات کرنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی تو مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا. وہ اپنے دھیان میں چلتی ہوئی گاڑی تک پہنچ گئی. جب وہ فرنٹ سیٹ تک پہنچی تو دروازہ کھل گیا. وہ کچھ سونک کر فرنٹ سیدھی ہوئی اور اندر بیٹھ گئی. اس کے بیٹھتی گاڑی سٹارٹ ہو گئی. عدیل، سعدیہ. اس کے خیال میں عدیل سعدیہ کو بھول گیا تھا، لیکن وہاں عدیل کی جگہ مہران تھا. حیرت کے مارے وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ مہران نے سامنے سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. نظریں ملتے اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا. اتنی خود فراموشی اچھی نہیں ہوتی. اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو. مہران کے سوال پر وہ کچھ کہنے کی بجائے باہر دیکھنے لگی. ابھی ہم لہنگا لینے جا رہے ہیں. سعدیہ کہہ رہی تھی کہ لہنگا ہم دونوں کی مشترکہ پسند سے آنا چاہیے. سعدیہ نے کہا تو آپ کو خیال ہے؟ آپ کو خود نہیں پتا تھا؟ توبہ، اتنا غصہ! اسی غصے سے ڈر کے میں تمہارے سامنے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو تمہیں پسند نہیں تو کوئی پتہ نہیں پاس پڑی کوئی چیز اٹھا کر میرے سر پر دے مارو یا میری پوری بات سنے بغیر وہاں سے بھاگ جاؤ. اس لیے میں نے سوچا ہر بات کے لیے بہترین دن شادی کر. کم از کم تم کہیں بھاگ کر تو نہیں جا سکو گی. لیکن عدیل اور سعدیہ نے بتایا کہ تم تو کافی زیادہ مجھ سے بدگمان ہو. کس بات سے پریشان ہو؟ عثما نے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو باہر آنے سے روکا. مہران نے ایک نظر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر گاڑی ایک سائڈ پر روک دی. عثما مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میری اور آپ کی شادی ہو رہی ہے، کیا آپ خوش ہیں؟ کیا تم نہیں ہو؟ آپ بتائیں. اب کہ اس نے اپنا رخ مہران کی طرف کر لیا. میں بہت خوش ہوں. اس کے ان لفظوں میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اس کا دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا. میں نے اس دن آپ سے بدتمیزی کی تھی اور کہا تھا کہ میں عاشر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں عاشر سے محبت کرتی تھی. یہ جو کچھ ہوا یہ صرف اس چیز کا رد عمل تھا جو رویہ آپ نے میرے ساتھ اختیار کیا تھا. آپ کی باتوں سے میں بہت ہرٹ ہوئی تھی. میں اس چیز کے لیے تم سے معافی مانگ چکا ہوں اس پر، اور ساری عمر اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں. یہ جو عاشر کا معاملہ تھا میں سمجھ گیا تھا کہ اس میں کچھ دم نہیں ہے، اور نہ ہی پہلے کبھی تم پر شک کیا اور نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا. میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی دل سے. اس لیے سارے وہم دل سے نکال دو اور اپنی نئی زندگی کا آغاز اچھی سوچ کے ساتھ کرو. اور اگر کبھی مجھ پر غصہ ہے تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے گھر میں سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اگر غلطی تمہاری ہوگی تب بھی سب یہی کہیں گے کہ اس بات صحیح ہے، اور میں بھی یہی کہوں گا. وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو ایک فخریہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی. اور میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں یہ آنے والا وقت خود تمہیں بتا دے گا. لیکن اگر تمہیں تسلی نہیں ہوئی تو میں کچھ کہوں؟ اس کا لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا. نہیں مجھے پتہ چل گیا. وہ شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی تو مہران نے کہکا لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ناول نیم از تم سے ہے سلسلے ریٹن بائی مریم عزیز کا یہ ناول ہے. تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کمنٹ سیشن رہ گیا، 1 منٹ رکنا ذرا.